اللہ 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 رسوله الكريم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين: والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم وبلغنا ونحن من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. معزز و محترم حاضرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے: والمحصنات من النساء، شوہر والی عورتیں جو ہیں وہ بھی حرام ہیں، ان سے کوئی نکاح نہیں کر سکتا. الا ما ملکت ایمانکم، لیکن جو باندیاں ہیں مسلمانوں کے قبضے میں آ گئی ہیں، باوجود اس کے کہ وہ شوہر رکھتی ہیں لیکن مسلمانوں کے قبضے میں آ گئیں، مسلمانوں کی باندیاں بن گئیں، تو وہ مسلمانوں کے لیے جائز ہیں. ان کے جو مالک بن گئے ہیں مسلمان، ان کے لیے ان سے وطی کرنا جائز ہے. کتاب اللہ علیکم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرض کیا ہے تم پر. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور اس کے سوائے جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے. أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْسِنِينَ، یہ کہ تم اپنے مالوں سے تلاش کرو محسنین، زنا سے بچتے ہوئے، غیر مسافحین، اپنے آپ کو بدکاری میں نہ ڈالتے ہوئے. فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، بس تم نے جو استمتاع کیا، فائدہ اٹھایا ان سے، فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، پس دے دو ان عورتوں کو ان کے اجور. فریضہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرض ہے مہر ادا کرنا. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے اس میں جو تم آپس کی رضامندی سے لے لیتے ہو. یعنی بیویاں اگر مہر پورا معاف کر دیں یا کچھ مہر معاف کر دیں تو شوہروں کو وہ مہر لینا جائز ہے. فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے. وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ، تم میں سے جو یہ وسعت نہیں رکھتا، یہ سہولت نہیں رکھتا کہ محسن عورتیں، پاک دامن عورتوں سے نکاح کرے، آزاد عورتوں سے نکاح کرے، المؤمنات، مومن آزاد عورتوں سے نکاح کرنے کی جو وسعت نہیں رکھتا، جو سہولت نہیں رکھتا، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے، باندیوں سے نکاح کر سکتا ہے. اس ایام جاہلیت میں باندیوں سے نکاح کرنا معیوب بات سمجھا جاتا تھا. اسلام نے اس کو عیب نہیں قرار دیا بلکہ اسلام نے اسے جائز قرار دیا، حلال قرار دیا. من فتياتكم المؤمنات واللہ عالم بایمانکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ایمان سے بخوبی واقف ہے. بعضکم من بعض، جو عورتیں باندھی ہوتی تھیں ان سے نکاح کے بعد مرد ان سے جو بچے حاصل کرتے تھے، یعنی باندیوں کو جو بچے ہوتے تھے، ایک آدمی نے باندی سے نکاح کیا اور اس سے اسے بچے ہوئے، تو ان بچوں کو حقارت سے دیکھا جاتا تھا ایام جاہلیت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا بعضکم من بعض، تمہارے بعض تمہارے بعضوں سے ہیں. سب کا سلسلہ ایک ہی ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے پیدا ہوئے ہیں سب. باندی کیا، آزاد کیا، غلام کیا، آزاد کیا،
تو باندیوں سے ہونے والے بچے بھی تمہارے ہی بچے ہیں، ان کو حقارت سے نہ دیکھو، وہ بھی انسان ہیں تمہاری طرح، ان کی بھی عزت ہے۔ بعضکم من بعض فانکحوہن بإذن اہلہن، تو ان سے تم نکاح کرو، باندیوں سے نکاح کرو ان کے اہل کی اجازت کے ساتھ، یعنی ان کے جو مالک ہیں ان کی اجازت سے۔ وآتوہن اجورہن، اور انہیں دے دو ان کے مہر بالمعروف، نیکی کے ساتھ۔ محصنات غیر مصافحات، وہ باندیاں بھی جو ہیں محسن ہوں، پاک دامن ہوں، غیر مصافحات، کھلم کھلا زنا کاری کرنے والی نہ ہوں، بدکاری کرنے والی نہ ہوں۔ ولا متخذات اخدان، اور نہ پوشیدہ طور پر یار بنانے والی ہوں۔ باندیاں جو ہیں وہ ان کو اجازت نہیں ہے کہ وہ پوشیدہ طور پر کسی کو یار بنا لیں یا کھلم کھلا بدکاری کریں۔ فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، بس جب وہ محفوظ ہو جائیں نکاح کے ذریعے سے، جب وہ محسن ہو جائیں، یعنی ان سے کسی نے نکاح کر لیا، باندی ہے لیکن کسی نے ان کو اپنے نکاح میں داخل کر لیا۔ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، اگر انہوں نے بے حیائی کا کام کیا، باندی نے اگر بے حیائی کا کام کیا، زنا کیا، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ من العذاب، تو آزاد عورت پر جو عذاب ہوگا، جو سزا ملے گی آزاد عورت کو، اس کی نصف سزا باندی کو ملے گی۔ ذالک لمن خشی العنت منکم، یہ اس کے لیے ہے جو ڈرے عنت سے، گناہ سے تم میں۔ وان تصبروا خیر لکم، اور یہ کہ تم صبر کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ یرید اللہ لیبین لکم ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے لیے بیان کرے ویہدیکم سنن الذین من قبلکم، اور ہدایت کرے تمہیں ان راستوں کی، ان طریقوں کی جو تم سے پہلے والوں نے اختیار کیے۔ ویتوب علیکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول فرمائے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت علم والا، بہت حکمت والا ہے۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، پھر فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ قبول کرے۔ وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، اور وہ لوگ جو خواہشات کی، نفسانی خواہشات کی، شہوتوں کی پیروی کرتے ہیں، ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ آرزو ہے کہ تم پورے کے پورے ایک ہی طرف جھک جاؤ۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ تم پر محنت کم ڈالے، تم کو کم سے کم محنت میں رکھے، زیادہ تم پر بوجھ نہ ڈالے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ ہے، یہ مشیت ہے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو نہ کھاؤ اپنے مالوں کو اپنے درمیان آپس میں بالباطل، غلط طریقے سے، ایک دوسرے کے مال ناجائز طریقے سے نہ ہڑپ لو۔ ایک مسلمان کا مال دوسرا مسلمان ناجائز ذریعے سے، ناجائز طریقے سے نہیں کھا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، سوائے اس کے کہ ہو وہ تجارت عن تراض منکم، تمہارے آپس کے مشورے سے اور آپسی رضامندی سے جو تجارت ہوتی ہے، یہ تجارت جائز ہے۔ میں نے ایک کاغذ کی قیمت رکھ دی کہ 10 روپے ہے، اس کاغذ کی قیمت 10 روپے ہے، میں رکھ سکتا ہوں، آپ کو اگر پسند ہے خریدنا خرید سکتے ہیں، یہ خوشی کے ساتھ، ترازی کے ساتھ، میں بھی خوشی خوشی بیچ رہا ہوں، وہی اس کی قیمت 10 روپے ہے، آپ بھی خوشی سے لیتے ہیں تو لے سکتے ہیں، یا آپ کو بارگیننگ کا بھی حق ہے کہ آپ بولتے ہیں کہ نہیں 10 روپے زیادہ ہے، آپ 5 روپے میں دے دیجئے، میں خوشی سے اچھی بات کہتا ہوں تو ٹھیک ہے بیچ لے سکتے ہیں۔ تو الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم، یہ ناجائز نہیں ہے تجارت۔ ولا تقتلوا انفسکم، اور تم اپنے نفسوں کو قتل مت کرو۔ ان اللہ کان بکم رحیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ
تم پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور جو ایسا کرے گا سرکشی اور ظلم کے اعتبار سے، بس وہ آگ میں داخل کر دیا جائے گا، بس ہم اسے آگ میں داخل کر دیں گے، آگ میں جھونک دیں گے، ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور ایسا کرنا اللہ کے لیے بہت آسان ہے۔ آگ میں ڈال دینا کسی کو اللہ کے لیے کیا دشوار ہے؟ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بچو بڑے بڑے گناہوں سے جن سے تمہیں روکا جا رہا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم، تو ہم تمہاری برائیوں کو، غلطیوں کو میٹ دیں گے، مٹا دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما، اور تمہیں ہم عزت والے داخل ہونے کی جگہ، عزت والے مقام میں داخل کر دیں گے۔ وندخلکم مدخلا کریما ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اور تم تمنا نہ کرو اس چیز کی جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے بعضوں کو بعضوں پر عطا فرمائی ہے۔ یعنی ایک آدمی پست خد ہے، ایک آدمی اونچے خد والا ہے، اونچے خد والا پست خد پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک آدمی کالا ہے، ایک آدمی گورا ہے، گوری رنگت والا کالے آدمی پر فضیلت رکھتا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، ایک آدمی دولت مند ہے، دولت مند کو اللہ تعالیٰ نے برتری اور فوقیت بخشی ہے غریب پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے کم مرتبہ رکھنے والوں، یعنی کم نعمتوں والوں، جن لوگوں کو نعمتوں کی کثرت ملی ہے، جو نعمتوں میں تم سے بڑے ہوئے ہیں، ان کی فضیلت حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اللہ نے دے دیے، کسی کو اونچا بنا دیا، تم اونچے نہیں بن سکتے۔ تم کو کالا بنا دیا، اس کو گورا بنا دیا، تم کیوں اس سے جلتے ہو یا حسد کرتے ہو یا تمنا کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی گورا بنا دے؟ نہیں، وہ نعمت اسے مل گئی۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مردوں کے لیے ان کی کمائی میں کا حصہ ہے، انہوں نے جو کمایا، جو نیکیاں کمائیں، وہ حصہ ان کو ملے گا، ان کی نیکیوں کا اجر ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، عورتوں کو ان کے اعمال صالحہ کا اجر ملے گا۔ عورتیں مردوں پر رشک نہ کریں، مردوں جیسی بننے کی تمنا نہ کریں کہ وہ مرد ہیں، ان کے پاس جو ہے قوت ہے، طاقت ہے، ہم کو بھی اللہ بنا دے، یہ نہیں سوچنا چاہیے، بلکہ نیکیاں کرنا چاہیے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا فضل مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہر ایک کے لیے ہم نے بنا دیے موالی، مما ترک الوالدان والاقربون، وارث بنا دیے مما ترک الوالدان والاقربون، اس میں سے جو چھوڑا ماں باپ نے اور خرابت داروں اور ماں باپ کے ترکے کے ورثہ ہم نے بنا دیے کہ مرنے والا مرتا ہے تو اس کے وارث، اس کے مال کے وارث بہت سے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول کے تحت وہ اپنا اپنا حصہ لے لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تمہارے عہد و پیمان ہو چکے تو ان کو تم ان کا حصہ دے دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء، الرجال رجل کی جمع رجال ہے، مرد قوامون، قائم کی جمع قائم کا مبالغہ قوام ہے، اور قوامون جمع کا صیغہ ہے۔ مرد جو ہیں حاکم ہیں، مرد حاکم ہیں، ذمہ دار ہیں، علی النساء، عورتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مردوں کو حاکم بنایا، عورتوں کا ذمہ دار بنایا، نگران کار بنایا ہے، نگہبان بنایا ہے، سرپرست بنایا ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، سرپرست ہونے کی حیثیت سے، نگران کار ہونے کی حیثیت سے، محافظ اور نگہبان ہونے کی حیثیت سے، حاکم ہونے کی حیثیت سے عورتوں پر مرد فضیلت رکھتے ہیں، فوقیت رکھتے ہیں، برتری رکھتے ہیں۔ کیوں برتری رکھتے ہیں؟ کیوں اللہ تعالیٰ نے انہیں حاکم بنایا عورتوں پر، عورتوں کا سرپرست بنایا؟ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضیلت بخشی ہے، برتری بخشی ہے،
فوقیت بخشی ہے، بڑائی بخشی ہے عورتوں پر مردوں کو۔ جو چیزیں مردوں کو دی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عورتوں کو نہیں دی ہیں، جیسے رجولیت، مردمی، مرد ہونا، اور عقل کی زیادتی بنسبت عورتوں کے مردوں کو حاصل ہے۔ بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، اور بسبب اس کے کہ جو خرچ کیا مردوں نے اپنے مالوں میں سے عورتوں پر، چونکہ مرد خرچ کرتا ہے عورت پر، عورت مرد پر خرچ نہیں کرتی، لہذا مرد کو برتری حاصل ہے، فوقیت حاصل ہے عورت پر۔ فالصالحات قانتات حافظات للغیب، پس جو عورتیں صالحات ہوتی ہیں، نیک ہوتی ہیں، قانتات وہ فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں، للغیب بما حفظ اللہ، غیب میں حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں۔ مرد جب نہیں ہوتا اس وقت مرد کی آبرو کو بچاتی ہیں، مرد کی عزت کو بچاتی ہیں، غیر مرد سے منہ کالا نہیں کرتی۔ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، بسبب اس کے کہ اللہ نے حفاظت کی، وہ خود حفاظت نہیں کر سکتی اپنی عصمت کی، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرماتا ہے، صلاحیت عطا فرماتا ہے۔ بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور وہ عورتیں جن کے نشوز اور جن کی نافرمانی کا تمہیں خوف ہے، فعظوہن، تو تم ان کو نصیحت کرو، واہجروہن فی المضاجع، اور بستروں سے ان کو جدا کرو، واضربوہن، پھر انہیں مارو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا، اگر انہوں نے تمہاری فرمانبرداری کر لی، نصیحت مان لی، تو اب ان پر کوئی راستہ نہ ڈھونڈو۔ ان اللہ کان علیا کبیرا، انہوں نے اگر وہ سدھر گئیں تو تم بھی انہیں معاف کر دو، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بلند اور بڑا ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور اگر تمہیں زن و شوہر، عورت اور مرد کی جدائی کا خوف ہو، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو مقرر کرو ایک حکم، ایک فیصلہ کرنے والا، من اہلہ، شوہر کے رشتہ داروں میں سے، شوہر والوں میں سے، اور ایک فیصلہ کرنے والے کو چنو عورت کے رشتہ داروں میں سے۔ ان یریدا اصلاحا یوفق اللہ بینہما، اگر وہ دونوں اصلاح چاہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں کے درمیان توفیق پیدا کر دے گا، اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت علم والا اور بڑا باخبر ہے۔ واعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تمہاری بیوی تمہاری نافرمانی کر رہی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے؟ تم اللہ کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہو۔ دیکھیے آیت کا جوڑ کیسے ہے، زن و شوہر کی نااتفاقی کو پیش کرنے کے بعد اللہ فرماتا ہے اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، تم خدا کی عبادت میں کوتاہی کر رہے ہو، جس طرح عبادت کرنی چاہیے خدا کی اس طرح عبادت نہیں کر رہے ہو، اسی لیے تمہاری بیگم، تمہاری بیورو، تمہاری ماتحت جو ہے وہ تمہاری نافرمانی کر رہی ہے، تمہارا دل دکھا رہی ہے۔ تم خدا کو ناراض کرتے ہو تو تمہارے ماتحتین تمہیں ناراض کریں گے، تم کس طرح چین کا سانس لے سکتے ہو؟ تمہاری اولاد کس طرح تمہاری فرما برداری کرے گی جبکہ تم خدا کے فرما بردار نہیں؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ جس طرح بیوی تمہارا درجہ کسی غیر مرد کو دے تو تم کو برداشت نہیں ہوتا، تم برداشت نہیں کر سکتے، اگر تم نے خدا کی خدائی میں کسی غیر اللہ کو شریک کیا تو کس طرح اللہ تعالیٰ برداشت کرے گا؟ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک روا رکھو، وَالْمَسَاكِينَ، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا دل مت دکھاؤ، فقیروں مسکینوں کا دل مت دکھاؤ، وَالْمَسَاكِينَ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے پڑوسی ہیں اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، والجار الجنب، اور جو رشتہ دار نہیں صرف پڑوسی ہیں ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، والصاحب بالجنب، ہم مجلس، ایک مجلس میں بیٹھتے ہیں، ایک ساتھ کھاتے ہیں، ایک ساتھ
چلتے پھرتے ہیں، ایک ساتھ سفر کرتے ہیں. راسخ شاہ صاحب ہیں، مجیدی شاہ صاحب ہیں، ایک ساتھ سفر کر رہے ہیں، عرب کو چلے گئے، اجمیر کو گئے ہیں اور روزانہ ملاقات ہوتی رہتی ہے. والصاحب بالجنب، ایک ساتھ محفل میں بیٹھتے ہیں. والصاحب بالجنب، ہم مجلس جو ہوتا ہے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. وابن السبیل وما ملکت ایمانکم، اور مسافر کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. وما ملکت ایمانکم، اور تمہارے سیدھے ہاتھ جن کے مالک ہوئے، سے مطلب باندیوں کے ساتھ اور غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالی محبت نہیں فرماتا اس شخص سے جو مختال ہو. مختار نہیں، مختال، وہ رے ہے یہ لام. مختال، مختال کہتے ہیں غرور کرنے والا، جو متکبر اور مغرور ہو اللہ تعالیٰ اسے پسند نہیں فرماتا. تو اللہ کے بندو غرور کو نکال پھینک، غرور کو نکال پھینک. غرور ذرہ برابر قلب میں نہ رہے. ہم کیا ہیں؟ ایک خطرہ ناچیز سے بنے ہوئے، ایک ناپاک خطرے سے ہماری تخلیق عمل میں آئی. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ اپنے سے بڑوں کو دیکھو کہ عبادتوں میں ہم سے لوگ کتنے آگے بڑھے ہوئے ہیں. دولت میں دیکھو، دولت میں ہم سے کتنے لوگ کتنے آگے نکلے ہوئے ہیں. ہم کیا ہیں؟ نہ دولت کے اعتبار سے ہم کوئی بڑی حیثیت رکھتے ہیں، نہ علم کے اعتبار سے ہمارا کوئی مقام ہے، نہ ذات کے اعتبار سے ہمارا کوئی مقام ہے. اپنی کمیوں، اپنی کمزوریوں، اپنی خامیوں پر نظر رکھو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اپنی خوبیوں کو مت دیکھو اور فخر مت کرو، تکبر مت کرو. تکبر اللہ کو زیبا ہے، بندوں کے لیے تکبر کرنا بہت بری بات ہے. من کان مختالا، اللہ تبارک و تعالیٰ محبت نہیں فرماتا جو متکبر ہوتا ہے، اس سے اللہ محبت نہیں فرماتا. تو اللہ محبت کرنا، تمہیں چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو تکبر نہ کرو، عاجزی اختیار کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے محبت فرمائے گا. کتنی بڑی نعمت ہے. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، جو متکبر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا. جو مغروری کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں فرماتا. اور جو فخر کرتا ہے میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، فلاں ہوں، چنا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، یہ فخر کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ یبخلون، خود بخالت کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں. کنجوسی بھی نکالو. بات سمجھ میں آئی؟ کنجوس کا چہرے پر نور نہیں ہوتا، منحوسی ہوتی ہے اس کے چہرے پر. جوانی میں بڑھاپا طاری ہو جاتا ہے اس کے چہرے پر، دیکھنے کو دل نہیں کرتا. سخی کے چہرے وہ کالا بھی رہے، اگر دل والا ہے، اگر سخی ہے تو اس کا چہرہ آفتاب کی طرح چمکتا ہے اہل دل کی نظروں میں. بات سمجھ میں آئی؟ بخیل ہے، جوان ہے، کراہت آتی ہے اسے دیکھنے کی. بات سمجھ، بخالت چھوڑو. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بخالت کا حکم دیتے ہیں. بخیل خود برا ہوتا ہے اور دوسروں کو بھی برا کرتا ہے. بندر خود برا ہوا، بند کو خراب کرتا ہے. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو خود بھی بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخالت کا حکم دیتے ہیں. اسی طرح سخاوت کا بھی معاملہ ہے. جو سخی ہوگا دوسروں کو بھی بولے گا دے دو بھائی، غریب آدمی ہے، مدد کرو بھائی. الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، جو لوگ بخالت کرتے ہیں اور لوگوں کو بخالت کا حکم دیتے ہیں. ویکتمون ما آتاہم اللہ من فضلہ، اور چھپاتے ہیں اس کو جو اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے فضل سے دیا ہے. وآتدنا، بخیل کروڑوں روپے کا مالک ہوتا ہے، پھٹی لنگی ہے، 1.5 کھڑاواں ہے، 2 کھڑاویں نہیں، 1.5 کھڑاواں ہے، پھٹی لنگی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تیل نہیں ڈالتا سر کو، سرما نہیں لگاتا، بغیر صابن کے نہاتا ہے. یہ بخالت ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ اللہ تعالیٰ اللہ نے جو دولت دے رکھی ہے اسے چھپاتا ہے. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین، یعنی ذلیل اور رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، اور جو لوگ سخاوت تو کرتے ہیں لیکن کیسی سخاوت؟ اللہ اس سخاوت سے بھی بچائے. وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو انفاق کرتے ہیں، خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو، اپنے مال خرچ کرتے ہیں رِئَاءَ النَّاسِ، لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کو
دکھانے کے لیے. ولا یؤمنون باللہ، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتے. ولا بالیوم الاخر، اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، شیطان جس کا ساتھی ہو جائے تو وہ بدترین ساتھی ہے. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس بات سے کہ شیطان ہمارا ساتھی ہو جائے. وماذا علیہم لو آمنوا باللہ والیوم الاخر وانفقوا مما رزقهم اللہ. وماذا علیہم، کیا نقصان ہوتا ان کا، کیا بگڑ جاتا ان کا. لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لاتے اللہ پر، والیوم الاخر، اور آخرت کے دن پر ایمان لاتے تو ان کا کیا نقصان ہوتا. اللہ پر ایمان لانے سے نقصان ہوتا ہے کیا، فائدہ ہوتا ہے. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اگر وہ اللہ کے رزق میں سے خرچ کرتے لوگوں پر تو ان کا کیا نقصان ہوتا. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے باخبر ہے، ان سے بخوبی واقف ہے. إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ، یقیناً اللہ تعالیٰ رائی کے دانے کے برابر، ذرہ برابر ظلم نہیں فرماتا. ذرے کے برابر بھی اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. ظلم کرنا خدا کی صفت ہی نہیں. آج تک ہمارے پروردگار نے کسی پر ظلم نہیں کیا. شیطان پر بھی ظلم نہیں کیا، فرعون و حامان و شداد و نمرود پر بھی ظلم نہیں کیا، یزید پر بھی ظلم نہیں فرمایا. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم فرماتا ہے، نہ اس نے کسی پر ظلم فرمایا، نہ کسی پر ظلم کرے گا. ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا کسی پر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اور اگر نیکی ہوئی یضاعفها، تو اس نیکی کو دوہرا دگنا تگنا کر دیتا ہے، ڈبل ٹیبل. آپ نے انوار الدین صاحب نے ایک نیکی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، 10 نیکیوں کا ثواب ان کو دیتا ہے. ان تک حسنۃ یضاعفها ویؤتی من لدنہ اجرا عظیما، اور اپنی طرف سے کیا کرتا ہے، اجر عظیم عطا فرماتا ہے نیکی کرنے والوں کو. فکیف اذا جئنا من کل امۃ بشہید، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ کیسا منظر ہوگا. اذا جئنا من کل امۃ بشہید، جب ہم ہر قوم سے، ہر امت سے ایک گواہ کو لے آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور اے پیارے حبیب ان گواہوں پر تمہیں گواہ بنا کے لائیں گے. ہر قوم سے اس کے نبی کو، اس کے رسول کو گواہ بنا کے لائیں گے. ہر قوم کی گواہی، ہر قوم کی گواہی دینے کے لیے اس قوم کی طرف بھیجا گیا ہوا نبی یا رسول گواہ بن کے آئے گا قیامت میں. اور تمام انبیاء اور مرسلین کی گواہی دینے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم آئیں گے. وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض. یومئذ یود الذین کفروا، اس دن چاہیں گے کافر لوگ، وعصوا الرسول، جنہوں نے رسول کی نافرمانی کی، وہ لوگ چاہیں گے لو تسوی بہم الارض، کاش انہیں زمین میں دفن کر کے زمین کو برابر کر دیا جائے، وہ زمین میں دفن ہو جاتے. ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات نہیں چھپ سکیں گے. یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. یہاں تک پکڑ لیا، اتنا لے لیا. بے نمازی، یہ دل کے پیر، یہ بٹے باز پیر، یہ جیب بھرو پیر، پیٹ بھرو پیر، ان پیروں نے پیری مریدی کو بدنام کر دیا. بات سمجھ میں آئی؟ شریعت کے خلاف بولنے والے پیر، بات سمجھ، نہ جن کو قرآن کا علم ہے، نہ حدیث کا علم ہے، نہ فقہ کا علم ہے، نہ عقائد کا علم ہے، نہ کتاب و سنت کا ان کو علم ہے. ایسے نالائق پیر جو ہیں، دھوکے باز پیر جو ہیں، بٹے باز پیر جو ہیں، کیا بولتے ہیں، کیوں بھائی آپ نماز نہیں پڑھتے؟ اللہ تعالیٰ خود فرمایا یا کیا جواب دیتے ہیں بھائی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو کیا جواب دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب بھی مت جاؤ. اس کے بعد کی آیت نہیں پڑھتے.
وَأَنْتُمْ سُكَارَى، اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ جبکہ تم حالت سکر میں رہو، جب مدہوشی کا عالم تم پر طاری رہے، شراب کے نشے میں رہو، اس وقت جو ہے تم نماز کے قریب مت جاؤ۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، انتم سکارا کو چھوڑ دیتے، صرف اتنا پکڑ لیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، بات سمجھ میں آئے؟ لا تقربوا الصلاۃ ہے قرآن سے ان کو یاد۔ شاہ کمال فرماتے ہیں یہ جھوٹے پیر جو ہیں ان کو بس لا تقربوا الصلاۃ یاد ہے، انتم سکارا نہیں یاد ہے۔ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، اے ایمان والو نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حالت میں کہ تم مدہوش رہو، اس حالت میں کہ تم مدہوش رہو۔ ایک وقت کیا ہوا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر دعوت تھی، صحابہ جمع تھے، بات سمجھ میں آئی؟ اس زمانے میں کیسا تھا معاملہ کہ لوگ جو ہے عشاء کے بعد شراب پی لیتے تھے۔ صدر اسلام میں، شروع اسلام میں شراب جائز تھی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین شراب پیتے تھے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو عشاء کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، بہت لمبا گیپ ہے، پھر صبح کی نماز تک نشہ اتر جاتا تھا، پھر نماز پڑھ لیتے تھے، نشہ تو نہیں ہوتا تھا، پھر فجر کی نماز کے بعد پی لیتے تھے، ظہر کا وقت بہت دور ہے، ظہر تو بیچ میں پی لیتے تھے۔ ایک وقت کیا ہوا، عصر کی نماز کے بعد شراب پی لی، عصر کی نماز کے بعد شراب پی لی، کس نے؟ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کے گھر پر شراب کا دور چلا، شراب پی لی۔ مغرب کی نماز کا وقت آ گیا، تب ایک صحابی کو نماز کے لیے کھڑا کیا گیا امامت کے لیے۔ اب میں نام نہیں لوں گا کہ وہ کون صحابی تھے، جن حضرات کو معلوم ہے ضروری نہیں ہے کہ نام لیا جائے، بڑے عظیم و جلیل صحابی، انہوں نے نماز پڑھائی تو نشے کی جھونک میں ان کی زبان سے لا چھڑ گیا، جتنی قل یا ایھا الکافرون کا سورہ پڑھا، سورۃ الکافرون، اور جہاں لا ہے وہ لا چھوڑ دیا انہوں نے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون کی جگہ قل یا ایھا الکافرون اعبد ما تعبدون پڑھا ہوں، ولا انتم عابدون ما اعبد وانتم عابدون ما اعبد پڑھ دیا انہوں نے، تو بہرکیف لا کی جگہ چھوڑ دی، لا کو چھوڑ دیا، تو معنی کیا ہوگا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون۔ اب معنی بھی بولنا ضروری نہیں ہے، آپ حضرات خود سمجھ سکتے ہیں، تو بہرکیف معنی بدل گیا، بہت بڑی غلطی ہو گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو تم نماز کے قریب مت جاؤ اس حالت میں کہ تم مدہوش رہو، مدہوشی کے عالم میں نماز چھوڑ دو، نماز کے قریب نہ جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تم جانو کہ تم کیا کہہ رہے ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل، اور تم جب جنب ہو، مجنب بن جاؤ، یعنی عورت سے ملو، ہم بستری کرو عورت سے تو مجنب ہو جاؤ گے، یا احتلام ہو گیا ہے خواب میں، تو حالت جنوب میں حدث اکبر تم کو ہو گیا ہے، تو اس وقت بھی تم مسجدوں میں مت جاؤ، بات سمجھ میں آئے؟ الا عابری سبیل، راستہ گزر رہے ہیں مسجد سے تو جا سکتے ہیں، یا دوسرا معنی کیا ہے، حالت جنابت میں تم نماز نہیں پڑھ سکتے، ہاں اگر آپ مسافر ہیں تو اس وقت پر جو ہے تیمم کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، مسافرت کی حالت میں، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو، غسل کے بغیر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، کب؟ مسافرت میں، اگر پانی نصیب نہ ہو، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ تم غسل کر لو تو پھر نماز پڑھ سکتے ہو۔ مجنب جب غسل کر لیتا ہے تو نماز کے قابل بن جاتا ہے۔ وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ وَعَلَىٰ سَفَرٍ، اگر تم مریض ہو یا سفر پر ہو، او جاء احد منکم من الغائط، یا تم میں سے کوئی شخص آیا ہے بیت الخلاء سے، او لامستم النساء، یا تم نے ہاتھ لگایا ہو عورتوں کو،
یہاں ہاتھ لگانے سے مراد مباشرت. فلم تجدوا ماء، اور تم نے پانی نہیں پایا، فتیمموا صعیدا طیبا، تو تم پاکیزہ مٹی سے، پاک مٹی سے تیمم کرو. فامسحوا بوجوہکم، تو تم مسح کرو اپنے چہروں کا، وایدیکم، اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو. ان اللہ، یہ تیمم کا طریقہ ہے. ان اللہ کان عفوا غفورا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت معاف کرنے والا اور بہت مغفرت فرمانے والا ہے. الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یشترون الضلالہ، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، یشترون الضلالہ، وہ خرید لیتے ہیں گمراہی کو، ویریدون ان تضلوا السبیل، اور چاہتے ہیں کہ اے مسلمانوں تم بھی راستے سے بھٹک جاؤ. واللہ عالم باعدائکم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعداء سے بخوبی واقف ہے، تمہارے دشمنوں سے بخوبی واقف ہے. وکفی باللہ ولیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت دوست ہونے کے کافی ہے. وکفی باللہ نصیرا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ باعتبار مددگار ہونے کے کافی ہے. اللہ اگر مددگار ہو جائے تو اب کسی مددگار کی مدد کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ اگر دوست ہو جائے تو اب کسی دوست کی دوستی کی ضرورت کیا ہے؟ من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، جو لوگ یہودی ہوئے وہ باتوں کو اب ان کی جگہوں سے ہٹا دیتے ہیں. من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ ویقولون سمعنا وعصینا، اور کہتے ہیں کہ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی. واسمع غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتہم، اور حضور سے کہتے ہیں کہ واسمع، اور سنو، غیر مسمع، تمہاری بات نہ سنی جائے. بددعا کا کلمہ ادا کرتے تھے. سنو، تمہاری بات کوئی سننے کے قابل، تمہاری بات کوئی نہ سنے، کوئی تمہاری بات پر کان نہ دے. غیر مسمع وراعنا لیم بالسنتہم، اور راعینا کا لفظ اپنی زبان کو بل دے کر ادا کرتے تھے. راعینا کو راعینا کہہ کے ادا کرتے تھے. وراعینا لیم بالسنتہم وطعنا فی الدین، اور دین میں تان کے اعتبار سے لفظ رائنا ادا کرتے تھے. ولو انہم قالوا سمعنا واطعنا، اگر انہوں نے کہا ہوتا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. واسمع، اور سنیے یا رسول اللہ. وانظرنا، اور ہمیں دیکھیے. لکان خیرا لہم، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا. واقوم ولکن لعنہم اللہ، یہ ان کے لیے بہتر ہوتا اور زیادہ درست ہوتا. ولیکن لعنہم اللہ بکفرہم، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت بھیجی. فلا یؤمنون الا قلیلا، تو وہ ایمان نہیں لائیں گے مگر بہت کم. یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، اے ایمان والو، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اے اہل کتاب، آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معکم، ایمان لاؤ اس کتاب پر جو ہم نے اتاری، مصدق بنا کر، تصدیق کرنے والی بنا کر اس کتاب کی جو تمہارے ساتھ ہے. من قبل ان نطمس وجوہا، قبل اس کے کہ بگاڑ دیں، مسخ کر دیں ہم چہرے. فنردھا علی ادبارہا، تو ہم چہرے بگاڑ کر انہیں پیٹوں کی طرف کر دیں. قیامت میں اللہ تعالیٰ کا عذاب ایسے بھی نازل ہوگا کہ چہرے جو ہیں معاذ اللہ کیا ہوں گے، بگڑ جائیں گے، اور ان کو کیا کیا جائے گا، پیٹوں کی طرف کر دیا جائے گا. اب یہ سینے کی طرف ہے نا چہرہ، پیٹ کی طرف ہو جائے گا. اللہ محفوظ رکھے. فنردھا علی ادبارہا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے لعنت بھیجی سبت والوں پر، ہفتے والوں پر. وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا معاملہ جو ہوتا ہے وہ کیا، اللہ کا فیصلہ جو ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ بخشتا نہیں اس بات کو، اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتا اس گناہ کو کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. شرک کے گناہ کو اللہ نہیں بخشتا. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ، اور بخش دیتا ہے ما دون ذالک، اس کے سوائے ہر گناہ کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے ہر گناہ کو بخش دیتا ہے. ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما،
اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرے فقد افترا اسما عظیما، یقیناً اس نے بڑی جھوٹی بات باندھی۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بہت پاکیزہ بتاتے ہیں؟ میں وہ سب نہیں کرتا۔ کیا؟ توبہ توبہ توبہ، لوگ شراب پیتے ہیں، زنا کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ان تمام برائیوں میں ہمارا کوئی دخل نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ان برائیوں سے۔ جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، چغلی کھانا، شراب پینا، لواطت کرنا، زنا کرنا، نماز چھوڑنا۔ الم تر الی الذین یزکون انفسہم، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ بتاتے ہیں؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے اسے پاک کرتا ہے۔ یہ جو خود کو پاک بتاتے ہیں وہ ناپاک ہیں، جن کو اللہ پاک کرتا ہے وہی حقیقت میں پاک ہیں۔ وہ خود کو پاکیزہ نہیں بتاتے، وہ کہتے ہیں کہ ہم گناہگار ہیں، اللہ کہتا ہے کہ وہ پاک ہیں۔ بل اللہ یزکی من یشاء، جو پاک ہوا اسے اللہ نے پاک کیا، اس لیے پاک ہوا۔ ولا یظلمون فتیلا، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ فتیلا دھاگے کے برابر۔ انظر کیف یفترون علی اللہ الکذب، اے حبیب تم دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کس طرح یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹی باتیں باندھتے ہیں۔ وکفی بہ اسما مبینا، اور یہ افطرا پردازی، یہ جھوٹی باتیں بتانا، جھوٹی باتوں کو اللہ سے منسوب کرنا، یہ کھلا گناہ ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو کتاب کا ایک حصہ دیے گئے، جنہیں کتاب ملی، جو اہل کتاب کہلاتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، یہودی لوگ خود کو اہل کتاب کہتے ہیں، اہل تورات کہتے ہیں، لیکن کیا کرتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں جبت پر اور طاغوت پر۔ جبت کسے کہتے ہیں؟ نجومیوں، رمالوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ نجومی، رمال، اور کیا ہے، پامسٹس جو ہوتے ہیں، ہاتھ کو دیکھ کے غیب کی خبر بتانے والے، یہ نجومی، یہ ایسٹرولوجرس اور ان کی ایسٹرولوجی اور ایسٹرونومی، ان سب چیزوں پر جو یقین رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جبت پر یقین رکھتے ہیں۔ بات سمجھ میں؟ فال دکھاتے ہیں، اس پر یقین کر لیتے ہیں کہ جو بولا 100% صحیح ہے۔ نجومیوں کے پاس جاتے ہیں اور جو نجومی بولے اسے 100% صحیح مانتے ہیں۔ یاد رکھو، میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے، اللہ کے بندو اپنا ایمان سلامت رکھو۔ نجومیوں کے پاس ہرگز نہیں جانا، نجومیوں کے پاس جانا گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ نجومی سے تعلق نہیں رکھنا چاہیے۔ نجومی کے پاس، نجومی کی باتیں سننے کے لیے، نجوم کے تعلق، اپنے تعلق سے جاننے کے لیے، اپنا مستقبل جاننے کے لیے کسی نجومی کے پاس جانا گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر یقین کے ساتھ جا رہے ہیں آپ کہ وہ جو بتائے گا بالکل 100% صحیح ہوگا تو کافر ہو جاتے ہیں آپ، یاد رکھیں۔ ہم ایسے کام کرتے ہیں جس سے ایمان چلا جاتا ہے، پھر اللہ سے دعا کرتے ہیں تو اللہ کیا دعا قبول کرے گا؟ احادیث سے یہ مضامین ثابت ہیں۔ حضور نے فرمایا کہ جو کسی نجومی کے پاس جائے اور وہ جو بتائے اس کے مستقبل کا حال، اس پر یقین کر لے کہ ایسا ہی ہوگا، مستقبل میرا فیوچر ایسا ہی ہوگا، تو حضور فرماتے اس نے محمد جو قرآن لایا اس کا انکار کیا۔ تو یہ سب باتیں ہیں، ذہن نشین رکھیں۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، ایمان رکھتے ہیں جبت پر، علم نجوم پر یقین رکھتے ہیں۔ وہ نجومی جو بولا ہو گیا، بیٹھا ہے وہاں حجام واڑی میں ایک نجومی پڑھ کے سناتا ہے، مسلمان کہلانے والا ٹوپی پہن کے بیٹھ کے سنتا ہے، کیا فائدہ میرے بھائی؟ اللہ، کیا وہ بولتا ہے کہ بھئی یہ 100% صحیح نہیں ہے میں جو بولے گا وہ، اور یہ بھی ماننے والا 100% صحیح بول کے مانتا؟ ایمان جانے کے بعد کیا زندگی؟
کچھ رہے یا نہ رہے، پر یہ دعا ہے کہ امیر نزا کے وقت سلامت میرا ایمان رہے، تو نجومیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت، وہ جبت پر علم نجوم کو یقینی علم سمجھتے ہیں، فعال کو یقینی سمجھتے ہیں، اور پھر جو ہے نجومیوں کی باتوں پر یقین رکھتے ہیں۔ یؤمنون بالجبت والطاغوت، طاغوت شیاطین پر یقین رکھتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هَؤُلَاءِ أَهْدَىٰ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ لوگ ایمان والوں سے زیادہ ہدایت یافتہ ہیں، ان کو اچھی راہ ملی ہے ایمان والوں کی بنسبت۔ اولئک الذین لعنہم اللہ، ایسے لوگ ہی ہیں جن پر اللہ نے لعنت بھیجی۔ وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، اور اللہ تعالیٰ جس پر لعنت بھیجتا ہے فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا، تو ان کے لیے اے حبیب تم کسی کو مددگار نہیں پاؤ گے۔ جس پر اللہ لعنت بھیج دیتا ہے اس کا کوئی نصیر، اس کا کوئی مددگار نہیں ہوتا۔ بات سمجھ میں؟ ام لہم نصیب من الملک فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، ام لہم نصیب من الملک، کیا ان کے لیے سلطنت میں کا کوئی حصہ ہے؟ فاذا لا یؤتون الناس نقیرا، تو اگر ان کو سلطنت مل جائے تھوڑی بہت تو یہ لوگوں کو کھجور کی گٹلی کے اوپر کا چھلکا بھی نہیں دیں گے۔ کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی کو کہتے ہیں نخیر۔ یہ کافر لوگ اگر ان کو سلطنت بھی مل جائے تو کیا کریں گے؟ فَإِذَا لَا يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا، لوگوں کو کھجور کی گٹھلی کے اوپر کی جھلی بھی نہیں دیں گے۔ کیسے بخیل ہیں؟ ام يحسدون الناس، کیا یہ لوگوں سے حسد کرتے ہیں؟ علی ما آتاہم اللہ من فضلہ، اس بات پر کہ اللہ نے جو انہیں دیا ہے اپنے فضل سے، لوگوں پر اللہ جو فضل فرماتا ہے اس فضل کی وجہ سے لوگوں سے یہ حسد کرتے ہیں۔ فقد آتینا علی ابراہیم الکتاب، یقیناً ہم نے آل ابراہیم کو کتاب عطا فرمائی، والحکمہ، اور حکمت عطا فرمائی، وآتیناہم ملکا عظیما، اور ہم نے انہیں دی بڑی سلطنت۔ فمنہم من آمن بہ ومنہم من صد عنہ، فمنہم من آمن بہ، ان میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ایمان لائے اس پر، وَمِنْهُمْ مَنْ صَدَّ عَنْهُ، اور ان میں وہ لوگ بھی ہیں جو اس سے منہ موڑ چکے، جنہوں نے منہ موڑ لیا۔ وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا، اور جہنم جو ہے کافی ہے سعیر ہونے کے اعتبار سے، جلانے والی ہونے کے اعتبار سے۔ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُصْلِيهِمْ نَارًا، یقیناً جو لوگ کافر ہوئے، جن لوگوں نے کفر کیا، انکار کیا ہماری آیتوں کا، سوف نصلیہم نارا، ان قریب ہم انہیں آگ میں داخل کر دیں گے۔ کافر لوگوں کو ہم کیا کریں گے؟ کون فرما رہا ہے؟ کلما نضجت جلودہم بدلناہم جلودا غیرہا، جب ان کی چمڑیاں جھلس جائیں گی، آگ میں جانے کے بعد چمڑی سلامت رہے گی کیا؟ تو جب آگ میں چمڑی جل جائے گی، جھلس جائے گی، بدلناہم جلودا غیرہا، تو ہم نئی چمڑیاں انہیں دے دیں گے، نئی چمڑیاں بدلی جائیں گی، نئی چمڑیاں مل جائیں گی ان کو، لیذوقوا العذاب، تاکہ وہ عذاب چکھیں۔ ان اللہ کان عزیزا حکیما، یقیناً اللہ تبارک و تعالی بہت عزت والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، سندخلهم جنات تجری من تحتها الانہار، ہم انہیں داخل کر دیں گے ان باغوں میں، ان جنتوں میں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ان جنتوں میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ، ان کے لیے ان جنتوں میں ہوں گی بیویاں پاکیزہ، یعنی حیض و نفاس ان کو نہ آتی ہوں گی، اور ان میں برائیاں، اخلاقی کمزوریاں نہیں ہوں گی۔ کن میں؟ بیویوں میں۔ لہم فیہا ازواج مطہرہ وندخلہم ظلا ظلیلا، اور ہم انہیں گھنے سائے میں داخل کریں گے۔ ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتیں ان کے اہل کو لوٹا دو، جو امانت والے ہیں، جنہوں نے تمہارے پاس امانتیں دے رکھی ہیں ان کو لوٹا دو امانتیں، یہ اللہ کا حکم ہے۔
وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ، اور جب تم لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب فیصلہ کرو تو انصاف کے ساتھ فیصلہ کرو. إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ بہت اچھا واعظ فرماتا ہے، بڑی اچھی نصیحت فرماتا ہے تم کو. إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ سمیع ہے، سننے والا ہے، بصیرہ دیکھنے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی، واطیعوا الرسول، اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور اولی الامر منکم، تم میں سے جو اولو الامر ہیں، جو حاکم ہیں، ان کی اطاعت کرو. یہاں اولو الامر سے مراد علماء کرام، علماء کرام جو ہیں ان کی اطاعت کرو. حقیقت میں حاکم جو ہیں وہ علماء کرام ہی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اے ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، واولی الامر منکم، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، جو حاکم اسلام ہیں، ان کی بھی اطاعت کرو. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور تخلید کے لیے بھی آیت پیش کی جاتی ہے، اس سے استدلال کیا جاتا ہے. ہم مخلد ہیں، میں حنفی ہوں، راسخ شاہ صاحب شافعی ہیں، ہمارے انوار الدین صاحب آپ بھی حنفی ہیں، ہمارے نذیر بھائی شافعی ہیں. اور یہاں تو ہندوستان میں بس شافعی حنفی ملیں گے، شوافع بھی کم ملیں گے. زیادہ تر شوافع جو ہیں وہ ساؤتھ انڈیا کے کوسٹل ایریاز میں ہیں، ساحلی علاقوں پر، جنوبی ہند کے ساحلی علاقوں پر پھیلے ہوئے ہیں شوافع حضرات. چونکہ مدراس بھی ایک کوسٹل ایریا ہے ساؤتھ انڈیا کا، لہٰذا یہاں بھی شوافع حضرات مل جائیں گے. لیکن ہندوستان کے مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ احناف پر مشتمل ہے، حنفی. اور ویسے ہر زمانے میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت، سب سے بڑی اکثریت جو ہے وہ مذہب امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے ماننے والی اور پیروکار ہی ہے. ہر زمانے میں ہمیشہ سے حنفیوں کی تعداد ہر دور میں زیادہ رہی ہے، اس کے بعد شوافع کی تعداد رہی ہے، اس کے بعد مالکیین کی تعداد، اور اس کے بعد آخری نمبر ہے حنبلیوں کا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، تو عرض کر رہا تھا تو یہ چار امام جو ہیں، الاسلام یدور بین الاربع، اسلام جو ہے ان چار اماموں کے درمیان دور کرتا ہے، گھوم رہا ہے، گردش کر رہا ہے. تو یہ ائمہ اربعہ جو ہیں، ائمہ مجتہدین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، یہ ان چاروں کو جو نہیں مانتا، جو شافعی بھی نہیں ہے، حنفی بھی نہیں ہے، مالکی بھی نہیں ہے، حنبلی بھی نہیں ہے، وہ غیر مقلد ہے اور خارج دائرہ اہل سنت و جماعت. سنی یا تو حنفی ہوگا یا شافعی ہوگا یا مالکی ہوگا یا حنبلی ہوگا. جو کہتا ہے میں حنبلی بھی نہیں، مالکی بھی نہیں، شافعی بھی نہیں، حنفی بھی نہیں، تو ہم کہیں گے یہ بھی کہہ دے کہ تو سنی بھی نہیں، اہل سنت و جماعت سے تعلق نہیں ہے تیرا. جس فرقے کے تعلق سے حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا علیہ واصحابی، جس فرقہ ناجیہ میں میں خود ہوں اور میرے صحابہ ہیں. نجات پانے والا فرقہ کون ہے؟ ما انا علیہ واصحابی، جس فرقے میں ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ سنیو میں تمہارے فرقے میں ہوں. تو اہل سنت و جماعت کے فرقے کو اپنائیں گے تو کیا ملے گا؟ رسول ملیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. ما انا علیہ، جس پر میں ہوں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو بندگان خدا، ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے تمام صحابہ ہیں. 1,24,000 صحابہ سب کے سب سنی تھے. ان میں کوئی قادیانی نہیں تھا، کوئی غیر مخلد نہیں تھا، کوئی سلفی نہیں تھا، کوئی معتزلی نہیں تھا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں ایسے نام لے رہا ہوں سننے والے کو غصہ نہیں آئے گا. معتزلی نہیں تھا تو کوئی بھی چڑھتا نہیں. بات سمجھ میں تو کیا عرض کر رہا تھا آپ حضرات بھول گئے؟ تو یہ چار جو ہیں ائمہ مجتہدین، ان کو ماننے والے ہی سنی کہلا سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
تو حضور فرماتے ہیں کہ ناجیہ فرقہ وہ ہے، جہنم کی آگ سے بچنے والا فرقہ کون سا ہے؟ ما انا علیہ، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ تو اے سنیو، تم جہنم کی آگ سے بچنے والے ہو تو کس وجہ سے؟ سرکار تمہارے فرقے میں ہیں، اس وجہ سے، اور صحابہ کرام تمہارے ساتھ ہیں، اس وجہ سے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا آج یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، اللہ کی اطاعت کرو، واطیعوا الرسول، یہ دو جگہ اطیعوا فرمایا، اطیعوا اللہ والرسول نہیں، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی بھی اور اطاعت کرو رسول کی بھی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بھی محلل ہے اور محرم ہے، اللہ تعالیٰ بھی بہت سی چیزوں کو حلال بتاتا ہے اور بہت سی چیزوں کو حرام بتاتا ہے۔ تو اللہ نے جو چیزیں حلال کی ہیں ان کو حلال ماننا چاہیے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے حرام فرما دیں ان سے بچنا چاہیے، اجتناب کرنا چاہیے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بھی جن چیزوں کے بارے میں کہہ دیں کہ یہ حلال ہیں تو وہ حلال ہیں، جن چیزوں کے بارے میں سرکار فرما دیں کہ یہ حرام ہیں اگرچہ کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا، یعنی قرآن مجید میں ان چیزوں کی حرمت کا ذکر نہیں ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں حرام ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کو حرام ماننا ہے، کیونکہ صرف اللہ ہی کی اطاعت ہم پر فرض نہیں کی گئی بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی اطاعت کے بعد ذکر کیا ہے رسول اللہ کی اطاعت کا، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، میری حرام کردہ چیزوں سے بھی بچو، میرے حلال کردہ امور کو اپناؤ، اسی طرح میرے رسول کی حرام کردہ چیزوں کو حرام سمجھو، اور میرے رسول نے جن چیزوں کو حلال بتایا ان چیزوں کو حلال سمجھو۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور رسول اللہ کی بھی اطاعت کرو۔ اب اس کے بعد وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، یہاں اطیعوا کا لفظ نہیں، اولو الامر اپنی طرف سے کوئی حکم صادر نہیں فرما سکتے، جو اولو الامر ہیں، امام اعظم ہیں، امام شافعی ہیں، امام احمد بن حنبل ہیں، امام مالک ہیں، عالم مدینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ جو ہیں ان کو یہ حق حاصل نہیں کہ اپنی طرف سے کسی حرام چیز کو حلال بتائیں۔ بات سمجھ میں؟ مجتہدین جو ہیں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکام کی روشنی میں قیاس کرتے ہیں، اجتہاد کرتے ہیں، اور صراحتاً احادیث میں اور قرآن میں جن چیزوں کی حلت اور حرمت نہیں ملتی تو ان کی حلت و حرمت کو مبرہن کر کے پیش کرتے ہیں۔ کچھ سمجھ میں آ رہی میری زبان؟ ہاں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اگر تم کسی چیز میں متنازع ہو گئے، جھگڑنے لگے، اختلاف کا شکار ہو گئے، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، تو تم لوٹا دو اسے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کوئی بات حلال ہے یا حرام ہے معلوم نہیں ہوا تو قرآن میں دیکھنا پڑے گا، حدیث میں دیکھنا پڑے گا، اور ان دونوں میں بھی نہ ملے تو تمہیں فقہ دیکھنی پڑے گی۔ فقہ چاروں کی ہے، چار ائمہ مجتہدین نے اپنی اپنی فقہ مرتب کی ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ تو اب یہ فقہاء نے جو اپنا اپنا مذہب بنایا ہے، اپنی طرف سے جو باتیں رکھی ہیں، ناجائز اور جائز کہا ہے، بعض چیزوں کو ناجائز بتایا، بعض چیزوں کو جائز بتایا یہ مجتہدین نے، تو ان کے ناجائز اور جائز کو بھی ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے ناجائز اور جائز سمجھیں گے کہ اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کو ناجائز قرار دیا ہے، ان چیزوں کو جائز قرار دیا ہے۔ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اگر تم ایمان رکھتے ہو اللہ پر اور یوم آخرت پر، ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا، یہ بہتر ہے اور تعویل کے اعتبار سے بہت اچھی بات ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَن يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ، اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جو یہ دعویٰ کرتے ہیں انہم آمنوا بما انزل الیک، جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ایمان لائے اس قرآن پر جو آپ کی طرف اتارا گیا،
وما انزل من قبلک، اور ان کتابوں کی طرف جو آپ سے پہلے اتری، یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنے فیصلے طاغوت کے پاس لے جائیں، اپنے جھگڑے فیصل کریں تو طاغوت کے ذریعے فیصل کریں، یعنی شیطانوں اور شیطانوں کے ماننے والوں کے پاس اپنے جھگڑے لے جائیں۔ وَقَدْ أُمِرُوا أَن يَكْفُرُوا بِهِ، حالانکہ شیطانوں کا انکار کرنے کا انہیں حکم دیا گیا تھا۔ وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں دور کی گمراہی میں مبتلا کر دے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، اور جب کبھی ان سے کہا جاتا ہے تعالوا آؤ إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، اللہ کی نازل کردہ کتاب کی طرف اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے ارشادات کی طرف، رأیت المنافقین، تو اے حبیب تم دیکھتے ہو منافقین کو، یصدون عنک صدودا، وہ منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں آپ سے، منہ موڑ لینے کے طریقے سے۔ فکیف اذا اصابتهم مصیبۃ بما قدمت ایدیہم، پس فکیف اذا اصابتهم مصیبہ، پس کیسا ہوتا ہے وہ عالم جب انہیں پہنچتی ہے کوئی مصیبت، بما قدمت ایدیہم، ان کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے، ان کے کرتوت کی وجہ سے۔ ثم جاؤک یحلفون باللہ، پھر وہ آتے ہیں آپ کے پاس قسم کھاتے ہوئے اللہ کے نام کی، ان اردنا الا احسانا و توفیقا، کہ ہم نے تو بس احسان چاہا، اچھا کام کرنا چاہا، اور ہم نے تو یہ چاہا کہ آپس میں صلح صفائی ہو جائے۔ اولئک الذین یعلم اللہ ما فی قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کی حالت سے اللہ بخوبی واقف ہے۔ فاعرض عنہم، اے حبیب ان سے منہ موڑ لیجئے، وعظہم، اور ان کو نصیحت کیجئے، وقل لہم فی انفسہم قولا بلیغا، اور انہیں اچھی بات، ان سے اچھی بات کیجئے ان کے بارے میں۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ ولو انہم ظلموا انفسہم جاؤک، کیا آیت آ گئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور ایسا کیوں نہیں ہوا جب انہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر، جاؤک، وہ آپ کے پاس آ جاتے، جب انہوں نے اپنے آپ پر ظلم کر لیا، کوئی گناہ کر لیا، جاؤک، وہ آپ کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ، آپ کے پاس آنے کے بعد وہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور اللہ کا رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، تو یہ اللہ کو پاتے تواب و رحیم، توبہ قبول کرنے والا، بہت توبہ قبول کرنے والا اور بہت رحم فرمانے والا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، وَلَوْ أَنَّهُمْ، اور اگر یہ جب گناہ کر لیتے ہیں آپ کے پاس آ جائیں، جب انہوں نے گناہ کر لیا اگر آپ کے پاس آ جائے، اگر آپ کے پاس آ جاتے تو کیا معلوم ہوا؟ رسول اللہ کی معیت میں، رسول اللہ کی صحبت میں، رسول اللہ کے دربار کی حاضری کے وقت کوئی گناہ نہیں کرتا۔ رسول کی قربت نیکوکار بناتی ہے، رسول سے دوری گناہگار بناتی ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں آتے؟ تو معلوم یہ ہوا آپ کے پاس نہیں تھے اسی لیے گناہگار ہوئے۔ تو ہم گناہگار اسی لیے ہو رہے ہیں، گناہوں پر گناہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ ہیں، حضور ہماری جان سے زیادہ ہم سے قریب ہیں، یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے، یا اس عقیدے پر ہماری توجہ نہیں ہے، یہ عقیدہ ہمارے ذہن سے اتر گیا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہم رسول سے جدا نہیں، ہم جہاں ہیں وہیں ہمارا رسول بھی ہے، وہ ہم میں ہے، وہ ہماری جانوں سے زیادہ ہم سے قریب ہے، وہ ہم میں رہ کر ہمیں نیکوکار بنا رہا ہے۔ جس طرح کار چل رہی ہے تو سمجھنے والا سمجھتا ہے کہ اندر چلانے والا ہے، اسی لیے کار چل رہی ہے۔ نماز پڑھنے والے تو کیسے نماز پڑھ سکتا ہے جب تک کہ پڑھانے والا اندر موجود نہ رہے؟
تو بندگان خدا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہم میں ہیں، اسی لیے ہم مسلمان ہیں۔ وہ جان ایمان ہم میں ہیں، اسی لیے ہم مومن ہیں۔ وہ ہم میں اگر نہ ہوتے تو ہم کافر ہو جاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ہم میں موجود ہیں، اسی لیے وہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما رہے ہیں، نگہبانی کر رہے ہیں، ہمارے ایمان کو شیطان کی دست برد سے بچا رہے ہیں۔ ہاں، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ عجیب لوگ ہیں، اس بات پر تو ایمان ہے کہ الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، الشیطان یجری من الانسان کا مجری الدم، انسان کی رگوں میں خون کی طرح شیطان دوڑ رہا ہے، یہ تو سب مانتے ہیں، لیکن یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، اللہ کا رسول تمہیں میں موجود ہے، یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ شیطان کو تو اپنی رگوں میں مانتے ہیں، اور اللہ کا رسول، یہ تو حدیث ہے، شیطان تمہاری رگوں میں خون کی طرح گردش کر رہا ہے، خون کے ساتھ ساتھ تمہاری رگوں میں دوڑ رہا ہے شیطان، یہ حدیث ہے۔ اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، یہ قرآن ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ایمان والوں سے قریب ہے۔ تو شیطان نزدیک ہوا کہ پیغمبر نزدیک ہوا؟ رگوں میں شیطان ہے اور جان سے زیادہ قریب مصطفیٰ ہے۔ تو دشمن دور ہے، دوست قریب ہے، تو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے والا رگوں میں گردش کر رہا ہے، اور ایمان کا محافظ جان سے زیادہ ہم سے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اے کاش جب یہ ظلم کر لیتے ہیں اپنے نفسوں پر، جاؤک آپ کے پاس آ جائیں، فاستغفروا اللہ، تو اللہ سے مغفرت طلب کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کی شہرت سے زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور البتہ تحقیق ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں کہ اس کا نفس کیا کیا وسوسے ڈالتا رہتا ہے اس میں، اور ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہیں، ہم اس کی شہرت سے زیادہ اس سے قریب ہیں۔ کون فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور بندگان خدا اللہ تبارک و تعالیٰ شہرت سے زیادہ انسان سے قریب ہے۔ اگر انسان گناہ کر لیتا ہے تو اللہ فرمانا تھا کہ میں تو اس کی شہرت سے زیادہ قریب ہوں، مجھ سے معافی مانگ لے، آگے نہیں۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اے کاش جب انہوں نے ظلم کر لیا اپنے نفسوں پر تو آپ کے پاس آ جاتے، تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ ساتھ ہے، ساتھ رہ کر بھی اللہ مغفرت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے گناہگار کی، جب تک کہ گناہگار رسول اللہ کے دربار میں نہ آئے۔ بس سمجھ میں آئی؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، تو معلوم یہ ہوا گناہگار بننے والا گناہگار بنتا ہے، کیوں بنتا ہے؟ رسول کی بارگاہ میں آ کے گناہوں کی معافی چاہنے کے لیے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جب یہ گناہ کر لیتے ہیں تو یہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفروا اللہ، آپ کے پاس آ کے اللہ سے مغفرت طلب کرتے، آپ کے پاس آنے کے بعد فاستغفروا اللہ، اللہ سے مغفرت طلب کرتے۔ آپ کے پاس آنے سے پہلے اللہ سے مغفرت طلب کریں تو مغفرت نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ، آپ کے پاس آنے کے بعد اللہ سے مغفرت طلب کریں، معافی چاہیں، اور پھر آپ کے پاس آنے کے بعد بھی اللہ سے معافی چاہیں تو بھی اللہ معاف نہیں کرے گا ان کو، جب تک کہ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول اللہ کے بھی ہاتھ اٹھیں۔
بات سمجھ میں آئی؟ تو کیا معلوم ہوا کہ اللہ ساتھ ہے گناہگار کے، لیکن گناہ کو معاف نہیں کرتا گناہگار کے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور رسول اللہ کے دربار میں آ جاتا ہے گناہگار اور آ کر اللہ سے معافی مانگتا ہے بھی تو اللہ تعالیٰ گناہگار کے گناہ کو معاف نہیں فرماتا۔ اب رسول اللہ خود گناہگار کی گناہگاری کے لیے دست بدعا ہوتے ہیں، گناہگار کی مغفرت کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، تو اللہ فرماتا ہے لا وجد اللہ تواب الرحیما۔ رسول اللہ، بہت غور سے سنیں، کچھ لوگ یہ سوچ کے آتے ہیں کہ کیا نئی بات ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے نا کہ جو ہماری باتیں ہیں بہولی تعالیٰ کسی بات پر تو کاپی رائٹس ہم نے نہیں لگائے ہیں کہ بھئی ہماری زبان سے جو بات نکلی ہے کوئی دوسرا نہ سنائے، پورے ہندوستان میں باتیں گردش کر رہی ہیں، بات سمجھ میں آ رہی، تو کسی اور سی زبان سے بھی سن لی، بات سمجھ میں آ رہی ہے، اب اسی کی طرف منسوب کر دی گئی، یہ انہوں نے کہا تھا، انہوں نے کہا تھا، مرغوب صاحب نے کہا تھا، حالانکہ مرغوب صاحب نے ہم سے سن کے کہا تھا، تو یہ سب ہوتا ہے۔ تو خیر کیا عرض کر رہا تھا، آپ بھول گئے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ جب یہ گناہ کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں آ جاتے؟ آنے کے بعد آپ کے پاس آنے کے بعد یہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، اور پھر اللہ کا رسول ان کے لیے مغفرت مانگتا، معصوم بے گناہ رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتا، تو کیا ہوتا؟ رسول اللہ کے ہاتھ اٹھتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ راسخ شاہ صاحب سمجھ گئے کہ اب میں کیا کہنے والا ہوں؟ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، رسول ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے، تو یہ کسے پاتے؟ رسول کو پاتے نہیں کہا، لا وجد اللہ، نکتہ ہے، سمجھنے کی بات ہے، یہ اللہ کو پا لیتے، دعائے مغفرت نہیں سمجھ میں آئے گی بات جب تک کہ یہی دماغ نہیں رہے گا، چائے میں ہے، پانی میں ہے، گھر میں ہے، اس میں ہے تو کچھ نہیں، گنجی میں ہے تو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ ہاں، ہماری باتوں میں جذب ہو جاؤ، ضم ہو جاؤ، سنتے 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 سب کچھ سمجھ میں آئے گی۔ ہاں، تو کیا عرض کر رہا تھا؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ جب یہ گناہ کر لیتے ہیں اور اپنے نفسوں پر زیادتی کر لیتے ہیں تو آپ کے پاس آ جاتے، آنے کے بعد یہ اللہ سے مغفرت طلب کرتے، وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ، اور رسول بھی ان کے لیے مغفرت طلب کرتے، تو جب رسول ان کے لیے مغفرت طلب کرتے ہوئے انہیں نظر آتے ہیں لا وجد اللہ، تو اس وقت یہ اللہ کو پا لیتے۔ کیا بات ہے، اے رسول جو تمہارے دربار میں آ جاتا ہے، جو تمہارے دربار میں آ جاتا ہے مغفرت پانے کے لیے، ہم خود رسول کا عین بن کر اس کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہم اتنا نزول کرتے ہیں، تنزل کرتے ہیں، اب میں کیا سمجھاؤں؟ ارے بات خانخواہ کی ہے، کیا مسجد میں سمجھاؤں؟ لا وجد اللہ، تو وہ اللہ کو پا لیتے، کس حالت میں پا لیتے؟ تواب رحیم۔ ارے بھئی استغفار کی حالت میں خدا کو پا لیا، رسول کا استغفار حقیقت میں خدا کا استغفار ہے۔ بھئی رسول کی اطاعت خدا کی اطاعت، رسول کا دست حق پرست خدا کا دست مبارک ہے، رسول کا کنکریاں پھینکنا خدا کی کنکریاں پھینکنا ہے۔ اب واستغفر لهم الرسول میں کون ہے؟ اب خدا جب اتنا ظہور فرماتا ہے تو وہ کیوں تواب نہیں بنے گا، توبہ کیوں نہیں قبول کرے گا، اور کیوں رحیم نہیں بنے گا؟ بس اشارے ہیں، اب میں نے دے دیے، کیا سمجھیں گے آپ؟ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کی توابیت اور رحیمیت ہی ظاہر ہوتی ہے
رسول اللہ کے ادائے استغفار میں. رسول اللہ جو مغفرت طلب کرتے ہیں وہ حقیقت میں کس کی ادا کی ترجمانی کر رہے ہیں. ہاں رسول کا فعل کس کے فعل کا ظہور ہے؟ ذات رسول ذات خدا کا ظہور ہے. ارے صفت رسول صفت خدا کا ظہور ہے. فعل رسول فعل خدا کا ظہور ہے. اثر رسول اثر خدا کا ظہور ہے. وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. جو اس کوچے کے راہنورد نہیں ہے، یہ آیت کیا سمجھ میں آئے گا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ. اور کیا فرمایا؟ لَوَجَدُوا اللَّهَ. پہلے وہ اللہ کو پالیں گے. اللہ کی صفت توابیت اور رحیمیت پانے سے پہلے اللہ کی ذات کو پالیں گے. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. تو معلوم یہ ہوا کہ صفت اللہ کی تم اسی وقت پا سکتے ہو جبکہ ذات کو پاؤ. پہلے شہود صفت کا ہوتا ہے، اس کے بعد پہلے شہود ذات کا ہوتا ہے، ادراک ذات کا ہوتا ہے، صفت کا بعد ہوتا ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. فَلَا وَرَبِّكَ، پس نہیں قسم تمہارے رب کی، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، وہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ ہرگز مومن نہیں ہو سکیں گے، وہ مومن نہیں ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اے پیارے حبیب جب یہاں تک کہ وہ بنا لیں آپ کو حکم، فیصلہ کرنے والے، فیما شجر بینہم آپس کے اختلافات میں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، پھر آپ جو فیما قضیت مما قضیت آپ جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے سے دل تنگ نہ ہو بلکہ خوش ہو جائیں. ویسلموا تسلیما، اور سونپ دیں معاملہ سونپنے کے طریقے سے. رسول اللہ کو جب تک اپنے جھگڑوں کو فیصل کرنے والا نہیں بنائیں گے اور رسول اللہ کے فیصلے سے جب تک راضی نہیں ہو جائیں گے، اللہ فرماتا ہے وہ ایمان والے نہیں ہو سکتے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ. وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر ہم نے لکھ دیا ان پر، اگر ہم ان پر لکھ دیتے ان اقتلوا انفسکم کہ تم اپنے نفسوں کو قتل کرو، اب اخرجوا من دیارکم یا نکل جاؤ اپنے گھروں سے، ما فعلوہ ایسا وہ نہ کرتے، الا قلیل منہم مگر بہت تھوڑے ان میں سے. ولو انہم فعلوا ما یوعظون بہ، اور اگر وہ کرتے عمل ان باتوں پر جن کی انہیں نصیحت دی جا رہی ہے، لکان خیر لہم تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، واشد تثبیتا اور ان کو زیادہ ثابت قدم رکھنے والی بات ہوتی. وَإِذًا لَآتَيْنَاهُم مِّن لَّدُنَّا أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس وقت ہم انہیں اپنی طرف سے اجر عظیم عطا فرماتے. وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور ہم ان کو صراط مستقیم کی ہدایت کرتے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ کی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرے، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم، تو وہ لوگ جو ہیں ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ نے انعام کیا. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو لوگ اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، بہت غور سے سننا، يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے
تو آپ اطاعت کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے ہیں، اشراق پڑھ رہے ہیں، چاش پڑھ رہے ہیں، اوابین پڑھ رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں، سب جو کچھ کر رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں. خیرات تو وہ چھوڑ ڈالو، وہ ایک وہ نہیں ہے. رمضان میں 100 روپے خیرات کریں گے بس کر دیے تو بہت بڑی بات. خیرات وہ ایک چھوڑ دو، باقی میں نماز وہ ایک عادت ہو گئی ہے، نماز پڑھ پڑھ کر عادت ہوگی. ہاں ہاں تو بس اس کے سوا تو کچھ بھی آتا نہیں ہم کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ. تو یہ جو بھی نیکیاں کر رہے ہیں، جیسی بھی کر رہے ہیں، کرنے کا نتیجہ کیا ہے؟ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ. جنت ملے گا، جنت ملے گی، حوریں ملیں گی، غیمان ملیں گے، جنت کی شراب ملے گی، شہد ملے گی، جنت کا شہد ملے گا، دودھ ملے گا، سلسبیل، کوثر، تسنیم ملے گا. یہ سب نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو کریں گے فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں پر انعام کیا وہ کون ہیں؟ نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین. ان کے ساتھ ہو جائیں گے. نوٹا ملیں گے، بریانیاں ملیں گے، کاراں ملیں گے، گھراں ملیں گے، کچھ بھی نہیں ہے یہاں. اور جنت کی نعمتیں ملیں گی، جنت ملیں گی، کچھ بھی نہیں. اللہ نے جن پر انعام کیا ان کے ساتھ ہو جائیں گے. سمجھ میں آ گئی؟ یہ کیا حضرت ملیں گا سو یہ ملے گا. دیکھو اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. اہل انعام کے ساتھ ہو جائیں گے. اہل انعام ہوں گے بھی نہیں. اہل انعام اولئک مع الذین. تو خود کو تم اہل انعام بھی نہیں سمجھنا. اہل انعام میں سب سے اونچے جو ہیں وہ نبیین، سب سے پست درجہ جو ہے وہ صالحین. خود کو صالح بھی سمجھنے کی تمہیں اجازت نہیں. ہم نیکوکار ہیں یہ بھی نہیں سمجھنا. ہاں ہم نیکوکاروں کے ساتھ ہیں. گرچہ از نیکانیم خودرا بنیکاں بستام. اگرچہ کہ میں نیکوں میں سے نہیں ہوں لیکن نیکوں کے ساتھ لگا لیا ہے خود کو. در ریاض آفرینش رشتہ گلدستہ. پھول ہیں، گلاب، موگرا، چمیلی، سب پھولوں کے اطراف ایک رسی باندھ دی جاتی ہے. تو میں پھول تو نہیں ہوں، پھولوں کے اطراف لپٹی ہوئی رسی ہوں. اب اس رسی میں دیکھو گلاب کی بھی خوشبو، چمیلی کی بھی خوشبو. کچھ سمجھ میں آ رہی بات؟ گلاب میں فقط گلاب کی خوشبو، اس میں سب پھولوں کی خوشبو ہے. ساتھ پھول نہیں ہے، پھولوں کی صفت اندر رکھتا ہے. اسی طرح تم اللہ والوں کے ساتھ رہو تو اللہ والوں کے صفات تم میں بھی آ جائیں گے. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت جو کرے گا تو اس کے صلے میں اللہ کیا کرے گا؟ اسے اہل انعام کے ساتھ کر دے گا. اب اہل انعام کہاں ہوں گے؟ جہاں ہوں گے یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. وہ جنت میں جہاں ہوں گے یہ بھی ان کے ساتھ ہوگا. تو معلوم یہ ہوا اہل انعام کے ساتھ ہو جانا ہی سب سے بڑی نعمت ہے. اسی لیے اللہ نے کہا کہ تم اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو تو میں میرے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ کر دوں گا تم کو. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. تو یہاں جو ساتھ رہے گا وہ وہاں بھی ساتھ رہے گا. تو اب جنت میں ہم جنت میں رہیں گے تو جنتی بن کے رہیں گے. کیسے معلوم ہونا؟ اہل انعام کے ساتھ رہے تو اہل انعام جنت میں رہیں گے، ہم بھی ان کے ساتھ رہیں گے. اب ہم اہل انعام کے ساتھ وہاں رہیں گے، کیسے معلوم ہونا؟ یہیں معلوم ہو جائے کہ آپ اہل انعام کے ساتھ ہیں. آپ تنہا ہیں، میں کسی سے ملتا نہیں بھائی، کسی پیر صاحب کے پاس جاتا نہیں، کسی مولوی صاحب سے دوستی کرتا نہیں. گھر ہے، مسجد ہے،
کسی سے بات بھی کرتا نہیں، سلام کرے تو جواب دیتا۔ یہ صاحب جو ہے نہیں، یہاں اللہ والوں کے ساتھ رہنا۔ حضور نے فرمایا تموتون کما تحیون وتبعثون کما تموتون، تم جیسے جیو گے ویسے مرو گے، جیسے مرو گے ویسا حشر ہوگا۔ تو وہاں اگر اہل انعام کے ساتھ رہیں گے تو جنت میں رہیں گے، اور جنت میں بھی کیسے؟ جنت میں اہل انعام کے درجوں میں رہو گے۔ بات سمجھ میں؟ اہل انعام کے ساتھ رہیں گے تو وہاں کیسے رہیں گے؟ یہاں تمہاری یہ زندگی ماڈل ہے، یہاں تمہاری حالت دیکھی جائے گی۔ تم اگر یہاں اللہ والوں کے ساتھ ساتھ ہو تو وہاں بھی اللہ والوں کے ساتھ رہو۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا۔ کیا بات کہی! اللہ فرماتا ہے کہ یہ بہترین دوست ہیں۔ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ وٹے چیلالر سے، کاؤنسلر سے، شیکر سے دوستی کر رہے ہیں۔ کس سے کر رہے ہیں دوستی؟ بولے تو کس سے کر رہے ہیں دوستی؟ فلم سٹارز سے کر رہے ہیں، ہیرو، فلم کے ہیروں سے کر رہے ہیں۔ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ بھیڑوں سے کر رہے ہیں، چماروں سے کر رہے ہیں۔ دوستی کس سے کرنا چاہیے؟ اللہ والوں سے دوستی کرو۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے۔ اللہ والے دوست بنے، یہ اللہ کا کرم ہو تو وہ تو ہے، نہیں تو وٹا چلا رہا تو دوست بن جاتا ہے۔ بس ہم آپ سب دوست بن کل یہ ہے بول تو سب دوست ہم بن کو پھرتے ہیں۔ السلام علیکم بھائی، السلام علیکم، بات معلوم پرسوں تو سلام تو جانتا بھی نہیں مجھے بھائی۔ ذالک الفضل من اللہ وکفا باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر دیکھتا ہے اوپر، وکفا باللہ علیما، اور اللہ تبارک و تعالیٰ علیم ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اے ایمان والو خذوا حذرکم، لے لو اپنے بچاؤ کا سامان، فانفروا ثبات، جہاد میں نکلو، ثبات ٹولیوں کی شکل میں مختلف، او انفروا جمیعا یا سب کے سب مل کے نکلو۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ، اور تم میں سے وہ لوگ بھی ہیں جو ضرور دیر سے نکلیں گے، منافق لوگ۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے گی، جنگ میں پہنچتی ہے کوئی مصیبت جنگ میں تم کو، قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، تو یہ نہیں جانے والا کیا کہتا ہے؟ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ، اللہ نے مجھ پر انعام کیا، احسان کیا۔ اذ لم اکن معہم شہیدا، جبکہ میں ان کے ساتھ شہید نہیں تھا، میں ان کے ساتھ نہیں تھا حاضر میدان جنگ میں، فرنٹ پر میں نہیں گیا۔ اچھا ہوا دیکھو جا کو کٹیں گتے، انوار الدین صاحب گئے گتے، دونوں ہاتھاں کٹ گئے گتے، نذیر بھائی گئے گتے، منہ پر مار لگائے گتے، تمیم انصاری صاحب کا ناخن نکل گیا گتے، ابو ذر کا انگوٹھا کٹ گیا گتے۔ دیکھے کیا بھائی، ہمیں جوں کا تم تھکا نہیں سو بیٹھے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اذ لم اکن معہم شہیدا ولئن اصابکم فضل من اللہ، اور اگر تم کو پہنچے کوئی فضل اللہ کی طرف سے جنگ میں، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ یہ سنا کہ بہت سا فائدہ ہو گیا، مال غنیمت بہت مل گیا، تو کیا کرتا ہے؟ تو ضرور کہے گا كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَوَدَّةٌ، گویا کہ تم میں اور اس میں کوئی مودہ، محبت ہی نہیں تھی، کوئی تعلق ہی نہیں تھا۔ یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان لوگوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، میں بھی بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ وہ لوگوں کو غنیمت، مال غنیمت ملی بولتے ہیں، انوار الدین صاحب کو اتنا مال غنیمت ملا ہے، حاکم اسلام نے اتنا مال غنیمت دیا، راشد شاہ صاحب بھی موٹے موٹے سمیٹ کے لا رہے ہیں، ابراہیم صاحب نے بھی اتنا مال کما لیا، مجھے کچھ بھی نہیں ملا، میں بھی ان کے ساتھ ہوتا تو کتنا کما لیتا۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اگر تجھے مال غنیمت چاہیے تو، اگر اسے مال غنیمت چاہیے تو چاہیے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرے، جنگ کرے۔ الذین یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، ان لوگوں سے جنگ کرے جو دنیا کی زندگی کو خرید لیتے ہیں آخرت کے بدلے میں۔ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلْ، اور جو اللہ کے راستے میں قتال کرے، جنگ کرے، فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے، فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ،
تو وہ قتل کیا جائے یا غالب ہو جائے، خواہ وہ قتل کر دیا جائے، خواہ وہ قتل کرے دوسروں کو یا غالب آئے، فیقتل مجہول سے غائب، جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے فیقتل، خواہ وہ قتل کر دیا جائے، اور یغلب یا غلبہ پالے، فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، ہر حالت میں ہم اسے اجر عظیم عطا فرمائیں گے۔ مقتول جو ہو جاتے ہیں، شہید جو ہو جاتے ہیں، ان کو بھی اجر ہے، اور جو غزات بن جاتے ہیں، غازی بن جاتے ہیں، ان کے لیے بھی اجر ہے۔ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، یہ جہاد کی آیتیں ہیں، بات سمجھ میں آئی؟ وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ، اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم قتل نہیں کرتے، قتال نہیں کرتے، جنگ نہیں کرتے اللہ کے راستے میں، فی سبیل اللہ، والمستضعفین من الرجال والنساء، اور جو لوگ ہیں مستضعف، کمزور سمجھے جانے والے مردوں میں اور عورتوں میں، والولدان اور لڑکوں میں، الذین یقولون، وہ کہہ رہے ہیں، کمزور سمجھے جانے والے مسلمان یہ کہہ رہے ہیں، ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها، اے ہمارے پروردگار ہمیں نکال دے اس بستی سے جس کے اہل، جس کے رہنے والے کفار ظلم کر رہے ہیں ہم پر، واجعل لنا من لدنک ولیا واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو اپنی طرف سے ہمارا کوئی والی بنا دے، حاکم بنا دے، واجعل لنا من لدنک نصیرا، اور تو ہمارے لیے اپنی طرف سے کوئی مددگار بنا دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے وہ جنگ کرتے ہیں اللہ کے راستے میں، والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت، اور جو لوگ کافر ہوئے وہ جنگ کرتے ہیں طاغوت اور شیطان کو خوش کرنے کے راستے میں، فقاتلوا اولیاء الشیطان، تو تم جنگ کرو شیطان کے ولیوں، شیطان کے دوستوں سے، ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر و قید جو ہے وہ کمزور ہے، تم پر نہیں چلنے والا ہے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم، اب یہ امریکہ بہت بڑا طاقتور ملک ہے، بات سمجھ میں آئی؟ وہ بہت بڑا سپر پاور ہے، سپریم پاور ہے، اس کے پاس اسلحہ بڑا سپر ہے، اور اس کے پاس کیا ہے، میزائلز نت نئے ہیں، وہ کیا ہے، کدھر ہے، ایٹم بام ہے، ہائیڈروجن بام ہے، وہ ہائیڈرولک بام ہے، یہ ہے، کیا کیا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتا ہے ان کید الشیطان کان ضعیفا، وہ شیطان کا مکر ہے، وہ اس نے جو کچھ بھی تدبیریں کر رکھی ہیں، جنگی تدابیر اختیار کی ہیں، اور جو کچھ بھی سامان حرب و ضرب جمع کر لیا ہے، آلات حرب و ضرب میں جو اس نے برتری حاصل کر لی ہے، وہ شیطان کا مکر ہے، ضعیف ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، تم اللہ کے فرما بردار بن جاؤ۔ آج ان بڑی طاقتوں کو سرنگوں کرنے کے لیے، ان بڑی طاقتوں کو ہزیمت دینے کے لیے، شکست دینے کے لیے، ان کے مکر و قید سے عالم اسلام کو محفوظ رکھنے کے لیے، اور ان پر غلبہ پانے کے لیے، فتح پانے کے لیے، سب سے پہلا ذریعہ جو ہے، سب سے پہلی تدبیر وہ یہ ہے کہ مسلمان خود سدھر جائیں، اپنی اصلاح کریں، یہی سب سے بڑی جنگ ہے، یہی سب سے بڑا جہاد ہے۔ ان بڑی طاقتوں کے مقابلے میں جو مسلمانوں کو کچلنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہتے ہیں، تم خدا کے نافرمان بنے، اسی لیے خدا نے تم سے اسلحہ چھین لیا، پاور چھین لیا، طاقت چھین لی، تدابیر چھین لی، تمہاری جنگی صلاحیت تم سے چھین لی، تمہاری مردمی کو نامردی میں بدل دیا، تمہاری قوتوں کو بزدلی میں بدل دیا، تمہاری جرات و دلیری کو بزدلی میں بدل دیا۔ تو آج مسلمان ان زاویوں میں کیوں نہیں سوچتا؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں، ہم کو جو ہے ان پر حملہ کرنا چاہیے، شب خون مارنا چاہیے، گوریلا وار فائر جاری اسٹارٹ کر دینی چاہیے۔ بات سمجھ میں آئے نہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ دہشت گردی کو فروغ دینا چاہیے۔ کیا دہشت گردی کو فروغ دیں گے؟ بلکہ دہشت گردی کو وہ فروغ دے رہے ہیں، دہشت گردی تمہاری جو ہے وہ حقیقت میں ان کی ایجاد کردہ ہے، وہ دہشت گردی وہ کر رہے ہیں تمہارے ذریعے سے، تم ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہو دوستو۔ تو سب دیکھو صحابہ کرام کے زمانے میں کیا حال تھا، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین خدا ترسی اور خدا رسی کی انتہائی بلندیوں کو چھو چکے تھے، خدا کی فرما برداری کا آخری
جو مقام تھا وہ صحابہ کو مل گیا. لہٰذا خود بخود یہ اللہ کی سنت ہے, اللہ کا دستور ہے کہ جو دین میں سب سے اونچا جائے گا, کلائمیکس کو پہنچ جائے گا, تو دنیا خود بخود اس کی اونچی ہو جائے گی. تو صحابہ کرام اس زمانے میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بگ پاور بن گئے. عرصہ قلیل میں, مختصر سی مدت میں انہوں نے قیصر و کسریٰ, جس طرح آج روس اور امریکہ بڑی طاقتیں مانی جا رہی ہیں, اس زمانے میں ایران کی طاقت اور روم کی طاقت جو ہے وہ سب سے بڑی طاقتیں مانی جاتی تھیں, سپریم پاورز مانی جاتی تھیں. تو ان کو انہوں نے زیر نگین کر لیا. 12, 15, 20, 18 سال کی مدت میں پوری دنیا پر ان کی حکومت ہو گئی تھی. حقیقت میں جو دنیا قابل ذکر دنیا تھی, تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے دین میں ترقی حاصل کی اور صف اول کے دیندار کہلائے, امام کہلائے امت کے. تو خود بخود اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں وہ عروج بخشا کہ تاریخ اس کی مثال نہیں پیش کر سکتی. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج بھی مسلمانوں, تم اللہ کو راضی کرنے میں ترقی کرتے جاؤ, ترقی کرتے جاؤ, گناہوں سے باز آ جاؤ, نیکیوں میں آگے بڑھنے لگو, تو ہوگا کیا؟ خود بخود دنیا بھی اللہ تعالیٰ تمہارے حوالے کرے گا. تم بجائے دین کی طرف دیکھنے کے یہ سوچ رہے ہو کہ تم امریکہ کو دنیاوی اعتبار سے پیچھے چھوڑ دو گے, یہ نہیں ہو سکتا. امریکہ دنیا کے اعتبار سے, مادی وسائل میں تم سے آگے بڑھا ہے, اسباب دنیاوی کے اعتبار سے تم سے بڑا ہے, آلات حرب و ضرب میں تم سے آگے بڑھا ہے. تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تم دینداری میں پیچھے رہ گئے. ہر طرح کی دنیاوی ترقی مسلمانوں نے کی ہے. مسلمانوں نے دنیا کو جغرافیہ کا علم سکھایا, کیمسٹری کا علم سکھایا, طب کا علم سکھایا. یہ ہماری دین ہے. تو خیر بندگان خدا, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا نہیں؟ ہاں, سمجھنے کی کوشش کرو کیا بولنا چاہ رہا ہوں. تو دین میں ترقی کرو گے تو دنیا بھی تمہاری سب سے اونچی ہو جائے گی. سائنس, ٹیکنالوجی, سیاست, عمرانیات, ہر اعتبار سے تم آگے بڑھ جاؤ گے. وہ کرنے کی بجائے وہاں جانے والے 2 دیوانے ہیں, اس کے اوپر بم پھینک دیا, اس کے گھر کا کھانا چرا لیا, اس پر تھوک دیا, ماچس جلا کے پھینک دیا. کیا فائدہ ہوا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوا. تم ماچس جلا کے پھینکو گے, تمہارے خاندان کے خاندان تباہ کرنے کے لیے وہ آ جاتا ہے. تو فائدہ کیا ہے؟ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دہشت گردی مسلمانوں کی ذرا بڑی تو مسلمانوں کے ملک سفید ہستی سے ختم ہو گئے. جغرافیہ میں مسلمان ممالک نہیں رہ باقی. تو اب ہمارے پاس یہی ایک جنگ ہے کہ ہم دینداری کی جنگ لڑیں, دینداری کی جنگ لڑیں, تقوی اختیار کریں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ دنیا اختیار نہ کریں. ہم دنیا میں ان کو مات نہیں دے سکتے. اسباباً انہوں نے اتنی بڑی جنگ جیت لی ہے, اتنی ترقی کر لی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم جو ہے بگ پاورز کہلانے والی طاقتوں کو مات دے سکتے ہیں, شکست دے سکتے ہیں, اپنے پیچھے چھوڑ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ دینداری کو اپنانا ہے اور شریعت کی پابندی کرنی ہے. اللہ تعالیٰ خود, اور جنگ لڑنے کے لیے اسلحے کی ضرورت نہیں. آپ خدا کے فرما بردار بن جاؤ, اللہ تعالیٰ ایک زلزلہ لائے گا. ایک زلزلہ کافی ہے. یہ بڑی طاقت جو ہے زمین دوز ہو جائے گی, دفن ہو جائے گی زمین میں. تم نے روس کا انجام دیکھا, ماسکو کا حشر دیکھا. بات سمجھ میں آئی؟ خیر بندگان خدا, یہ تقریر ایسی لگ رہی ہے گویا میں سیاسی تقریر کر رہا ہوں, لیکن مجھے ہر ناحیے پر بولنا ہے, ہر زاویے پر روشنی ڈالنی ہے. مسلمان آج جو ہے, بہت سے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بھی دہشت گرد بن جائیں گے. اس لفظ سے مجھے نفرت ہے. بات سمجھ میں؟ اسلام اور دہشت گردی کا دور کا بھی علاقہ نہیں, تعلق نہیں. خیر بندگان خدا, ان جملوں کو یاد رکھیں, بہت یاد رکھیں. اللہ والے بن جاؤ, اللہ تعالیٰ غیب سے ایک ایسی ہوا چلائے گا, کافی ہے ان کو. بات سمجھ میں؟ اللہ کو
اللہ سے تو وہ جنگ لڑ کے جیت نہیں سکتے. تم کیا ریکٹ تیار کرو گے؟ ان کے دیے ہوئے، ان سے خریدے ہوئے زنگ آلود ہتھیار لے کے ان سے کیا جنگ کرو گے تم؟ ان کے چاقو سے تم کیا مارو گے؟ 1975 میں جو انہوں نے میزائل تیار کیا تمہیں دے دیتا ہے اور دے کے کہتا ہے کہ تم مجھے مارو. کیا اس سے بہت ڈیولپ ہو چکا ہے آج کا جو ہتھیار ہے ان کے پاس. تو خیر بندگان خدا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے مسلمانوں کو. اب کرنا ہے تو بس یہ کرنا ہے کہ خدا کی مرضیات کے سانچے میں ڈھل جانا. اور صحابہ کرام رسول اللہ کے سیرت کے سانچے میں ڈھل گئے، لہذا خیسر و کسرا کے تاج ان کے قدموں میں آئے. بات سمجھ میں؟ عرض کر رہا تھا ان کید الشیطان کان ضعیفا، یقیناً شیطان کا مکر اور قید جو ہے وہ ضعیف ہے. الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اے حبیب کیا تم نے نہیں دیکھا ان لوگوں کی طرف جن سے کہا جاتا ہے، جن سے کہا گیا کفوا ایدیکم، تم اپنے ہاتھ روک لو، واقیموا الصلاۃ اور نماز قائم کرو، وآتوا الزکاۃ اور زکوٰۃ دو. فلما کتب علیہم القتال، جب ان پر جنگ لکھ دی گئی، اذا فریق منہم یخشون الناس کخشیۃ اللہ، تو ان میں سے ایک جماعت جو ہے لوگوں سے ایسے ڈرنے لگی جیسے اللہ سے ڈرتے ہیں. وقالوا ربنا لما کتبت علینا القتال، اور وہ کہنے لگے کہ اے ہمارے پروردگار ہم پر تو نے کیوں جنگ فرض کر دی. لولا اخرتنا الی اجل قریب، کیوں نہیں تو نے ہمیں ڈھیل دی، مہلت دی ایک وقت مقرر تک کے لیے. قل متاع الدنیا قلیل، اے حبیب تم فرماؤ کہ دنیا کا ساز و سامان یہ قلیل ہے. والآخرۃ خیر لمن اتقى، اور آخرت جو ہے متقیوں کے لیے زیادہ بہتر چیز ہے. ولا تظلمون فتیلا، اور تم ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں کیے جاؤ گے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں کہیں بھی رہو موت جو ہے تمہیں پکڑ لے گی، کیونکہ موت جو ہے وہ تمہیں میں ہے، ذاتی صفت ہے. بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ مسجد جو ہے روشن ہے نا، چمک رہی ہے نا، یہاں اجالا ہے نا، اجالا ہے. اچھا، یہ بلب جو ہیں آف کر دیے جائیں تو اندھیرا. بلب آف ہونے کے کتنے وقت کے بعد جو ہے اندھیرا آتا ہے؟ کیوں فوراً آتا ہے؟ ایکشن فریکشن. تو یہ فریکشن کیوں ہوتا ہے؟ ایکشن ریئیکشن فریکشن جو بھی ہے تو بھئی یہ بلب روشن ہے نا، ان کو آف کر دیا جائے تو فوراً اندھیرا آ جاتا ہے. کیوں آ جاتا ہے فوراً اندھیرا؟ دور سے آتا نہیں، دور سے آتا ہوتا تو دیر لگتی، دور سے آتا ہوتا تو دیر لگتی آنے میں. یہیں موجود ہے. اسی طرح یہاں اندھیرا ہے، اب بھی موجود ہے. روشنی جب ظاہر ہوتی ہے تو اندھیرا ظاہر نہیں ہوتا. تو روشنی غالب ہو گئی ہے اندھیرے پر، اور اندھیرا مغلوب ہے، لیکن ہے مغلوب ہونے کے باوجود بھی یہی موجود ہے. جب روشنی چھپے گی تو اندھیرا ظاہر ہوگا. اسی طرح بندگان خدا موت ہمیں میں ہے لیکن چھپی ہوئی ہے. اللہ کی حیات جو ہے وہ ظاہر ہے، جب وہ چھپ جائے گی تو ہماری موت ذاتی جو ہے وہ ظاہر ہے. اینما تکونوا یدرککم الموت، تم جہاں بھی رہو موت تمہیں کیا کرے گی؟ موت کیا کرے گی؟ پکڑ لے گی. ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط قلعوں میں بھی رہو، فورٹس میں بھی رہو، قلعوں میں بھی رہو، کوٹے کوٹے میں بھی رہو تو جو ہے وہ مضبوط کوٹے میں بھی رہو تو موت کیا کرے گی؟ پکڑ لے گی. اینما تکونوا یدرککم الموت، تو موت تم کہاں رہو بھی تو پکڑ لیتی ہے آ کے. اللہ کا رسول تم کہاں رہو بھی تو مدد کے لیے نہیں آ سکتا؟
اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. اگر تمہیں پہنچتی ہے مصیبت تو وہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ. اگر انہیں وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اگر ان کو مصیبت، اگر ان کو اچھائی پہنچتی ہے، بھلائی پہنچتی ہے، تو کہتے ہیں منافقین لوگ یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کن کو؟ منافقین کو. یقولوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ، تو کہتے ہیں کہ محمد کی طرف سے ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ، اے حبیب تم فرماؤ مصیبت ہو یا راحت ہو سب اللہ ہی کی طرف سے آتی ہے. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا. فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ، کیا ہو گیا اس قوم کو؟ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا، یہ کسی بات کو سمجھنے کے قریب بھی نہیں پہنچتے نا. مصیبت آئی تو کہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئی، خوشی آئی تو کہتے ہیں اللہ کی طرف سے آئی، مصیبت آئی تو کہتے ہیں رسول اللہ کی طرف سے آئی. اللہ فرماتا ہے سب اللہ ہی کی طرف سے ہے. تو معلوم کیا ہوا؟ رسول اللہ کہاں ہیں؟ اللہ ہی اللہ ہے. قُلْ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو تم کو نیکی پہنچے وہ اللہ کی طرف سے. یہ کس سے خطاب کر رہا ہے؟ امت سے، امتیوں سے. کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ. ما اصابک من حسنۃ، تمہیں جو کچھ بھی خوشی پہنچے، خوبی پہنچے، فمن اللہ، اللہ سے. کیوں کہ جو بھی راحت ملتی ہے وہ وجودی چیز ہوتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ نوٹ ملا، نوٹ، یہ اچھی بات ہوئی نا. 100 روپے کا نوٹ آپ کو ملا، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ہاں خوش ہوں گے نا. کیوں کہ نوٹ وجودی چیز ہے، اور وجود جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذاتی چیز ہے. اور وجود جو ہے وہ کیا ہے؟ خیر محض ہے. وجود جہاں خیر ہے وہاں وجود ہوگا. نوٹ نہیں ملا، راشق شاہ صاحب کے 100 روپے چھین لیے گئے تو وجود چھن گیا ان سے، تو وہاں کیا آ گیا؟ عدم آ گیا، تو شر آ گیا. راشق شاہ صاحب کے 100 روپے چھین لیے گئے تو راشق شاہ صاحب خوشی ملے گی؟ غم ہو جائے گا. کیا بھائی 100 روپے دکھتے نہیں نا، 100 روپے دکھتے نہیں نا. ارے بھائی چھوڑو نا. کیا چھوڑو؟ تو عدمیت جہاں آتی ہے، سلبیت جہاں آتی ہے، تو وہاں کیا ہوتا ہے؟ شر پیدا ہوتا ہے. اور جہاں وجودیت آتی ہے وہاں کیا پیدا ہوتا ہے؟ خیر پیدا ہوتا ہے. تو جو مصیبت آتی ہے وہ عدم کی طرح، ہم عدم ہیں، مصیبت آتی ہے تو ہماری طرف سے آتی ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. اور جو خوشی آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. بات سمجھ میں آئی؟ وجود ہی خیر ہے. خیر جب ملتا ہے یعنی وجود جب ملتا ہے، یعنی اب میں کیا عرض کروں، تو حسنت ملتی ہے. اور جب وجود نہیں ملتا تو شر ملتا ہے. ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ وما اصابک من سیئۃ فمن نفسک. اور جو تم کو برائی پہنچتی ہے وہ تمہارے نفس کی طرف سے پہنچتی ہے. وارسلناک للناس رسولا، اور ہم نے اے رسول تمہیں لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا. وکفا باللہ شہیدا. کیا مطلب؟ جو بھی فائدہ پہنچتا ہے، وجود مطلق تو اللہ تعالیٰ ہے، وجود محض تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اب جو بھی فائدہ پہنچتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود ہی کا ایک ظہور ہے. ایک نوٹ مل گیا، اب وہ وجود ہی کا ایک ظہور ہے. بات سمجھ میں آئی؟ راشق شاہ صاحب نے افطار کا سامان بھیج دیا، اب اس میں جو کچھ بھی ہے وجود ہی تو ہے، وجود ہی کا ظہور ہے. کھجور ہیں، اب روح افزا ہے، اب اور کھانے کی چیزیں ہیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. تو وجود کا ظہور جب ملتا ہے، یعنی وجود جب ملتا ہے تو راحت ملتی ہے، فائدہ ملتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
اور جب وجودی چیز چھن جاتی ہے، اب صحت ہے، ایک وجودی چیز ہے، ایجابی چیز ہے، سلبی چیز نہیں ہے، صحت ہے تو خوشی ہے، صحت سلب ہو گئی، بیماری کیا ہے؟ صحت کا نہ ہونا بیماری ہے، تو ایک سلبی چیز ہے بیماری، عدمیت ہے اس کے اندر، بات سمجھ میں؟ صحت نہ رہی تو بیماری آ گئی، تو جب بیماری آتی ہے، وہ بیماری کہاں سے آئی؟ بیماری ہمارے ہی اندر ہے، اللہ کی جو وجودی چیز ہے صحت وہ ہٹ گئی، وہ نظر نہیں آئی، تو اب بیماری ظاہر ہوئی، تب ہماری چیز جب ظاہر ہوئی تو شر آ گیا، سیئت پیدا ہو گئی، ہو گیا نا۔ اب اس کے بعد کیا کہا؟ وجود ہی ظہور کر کے آپ کو ملتا ہے، تو آپ کو کیا ملتا ہے؟ خیر ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، کامیابی ملتی ہے۔ اس کے بعد اب اس کے بعد فرمایا وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اے حبیب ہم نے تمہیں رسول بنایا۔ مطلب کیا؟ اللہ کا وجود ہی نوٹ کی شکل میں ہم کو ملا، خوش ہو گئے ہم، حسنت مل گئی، ٹوپی کی شکل میں ملا، خوش ہو گئے ہم، بیوی کی شکل میں ملا، خوش ہو گئے ہم، اولاد کی شکل میں ملا، خوش ہو گئے ہم، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ۔ اس کے بعد وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا، اللہ ہی کا وجود ہم کو ملتا ہے تو حسنت بن کے ملتا ہے، خوشی بن کے ملتا ہے، دولت بن کے ملتا ہے، نعمت بن کے ملتا ہے، لیکن کس کے ذریعے سے ملتا ہے؟ رسول اللہ کے ذریعے سے ملتا ہے۔ اللہ کا وجود رسول اللہ کا نور بنتا ہے، رسول اللہ کا نور ہی مختلف نعمتوں کی شکلوں میں ہم کو ملتا ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت گواہ ہونے کے کافی ہے۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، جو منہ پھیر لے، اے حبیب ہم نے تمہیں ان کا نگران نہیں بنایا، نگہبان نہیں بنایا، ذمہ دار نہیں بنایا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةً، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اطاعت کر لی، ہم نے بات مان لی۔ فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، جب یہ آپ کے پاس سے فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ، جب یہ آپ کے پاس سے اٹھ کے نکلتے ہیں، بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، تو جا کے مشورے کرتے ہیں، ان میں سے ایک جماعت جا کے مشورے کرتی ہے، غیر الذی تقول، ایسی باتوں کے مشورے کرتی ہے جو آپ نہیں کہتے۔ واللہ یکتب ما یبیتون، یہ رات میں جو مشورے کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لکھتا ہے۔ فاعرض عنہم، ان سے منہ پھیر لیجئے، وتوکل علی اللہ، اور اللہ تعالیٰ پر توکل کیجئے، وکفی باللہ وکیلا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بحیثیت وکیل کے کافی ہے، وکیل ہونے کے اعتبار سے کافی ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، کیا قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ ولو کان من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، اگر یہ اللہ کے غیر کی طرف سے ہوتا تو یہ اس میں بہت سا اختلاف پاتے۔ 23 سال میں اترا ہے قرآن، 23 سال میں اترا ہے، لیکن یہ ایک بات دوسری بات کے خلاف نہیں۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، تو اللہ کی بات ایک بات سے دوسری بات اختلاف نہیں رکھتی، کانٹروورسی نہیں رکھتی، یہاں کچھ بات کہہ دی اس کے بعد کچھ بات کہہ دی، سمجھ میں آیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام میں اختلاف نہیں ہے، یہ ایک بات کے خلاف دوسری بات نہیں ہے۔ 6666 آیتیں قرآن کی ہیں، ایک بات کی مخالف دوسری بات نہیں، کہیں تضاد بیانی نہیں۔ کلام میں صفت اللہ میں تضاد نہیں ہے، اسی طرح وجود سے بنی ہوئی ہر چیز میں تضاد نہیں ہے۔ کثرت مظاہر میں ظاہر ایک ہی ہے، کہیں جماد ہے، کہیں نبات ہے، کہیں پتھر ہیں، کہیں
پلانٹس ہیں، کہیں انسانات ہیں، کہیں حیوانات ہیں، کہیں آگ ہے تو کہیں پانی ہے، کہیں برودت ہے تو کہیں یبوست ہے، کہیں حرارت ہے، مختلف چیزیں ہیں، بظاہر ضدیں ہیں ایک دوسرے کی، لیکن حقیقت میں باعتبار حقیقت اگر دیکھا جائے تو آگ وہ آگ ہی پانی ہے، پانی ہی آگ ہے، آسمان ہی زمین ہے، زمین ہی آسمان ہے۔ کوئی اختلاف نہیں ہے، تعینات کے اعتبار سے اختلاف ہے، مختلف ہیں تعینات، لیکن الوجود واحد والالباس مختلفۃ ومتعددہ، وجود واحد ہی کی کار فرمائی ہے۔ آگ میں بھی وہی وجود ہے جو پانی میں ہے، آسمان میں بھی وہی وجود ہے جو زمین میں ہے، ایک ضد میں وہی وجود ہے جو دوسری ضد میں ہے۔ تو باعتبار تعین اور باعتبار ظاہر ضدیت اور غیریت ہے، اور باعتبار حقیقت اور باعتبار باطن اور باعتبار وجود، باعتبار ما به الموجودیت عینیت ہے، اختلاف نہیں، اتحاد ہے۔ وآخر دعوانا اللہ 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 اللہ